اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ جناب آج کی جو کلاس ہے الحمدللہ دیٹ از اباؤٹ پیرنٹنگ میٹرس۔ اس کو ایک ماسٹر کلاس جو ہے میں نے کہا تھا، اور ماسٹر کلاس اس لیے ہے کیونکہ آج ہم کچھ ایسے کانسیپٹس لیں گے تاکہ وہ آپ لوگ اس کے لیے ایک سیشن بیس اپنے لیے ریفلیکشن کلیکٹ کر سکیں اور اپنے لیے لرننگز لے سکیں انشاءاللہ۔ اور جزاک اللہ خیر فار بینگ آن ٹائم بیکاز وی ڈیڈنٹ ویٹ فار اینی ون ایلس، وی جسٹ اسٹارٹیڈ آن دی رائٹ ایٹ شارپ 3۔ تو انشاءاللہ موونگ فارورڈ ود آل آف the earlier notes which I said، انشاءاللہ آج ہم کچھ بنیادی چیزیں دیکھیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ اس میں کویسچن آنسرز بھی ہوں گے۔ کوشش کروں گی کہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ آج کا ایجنڈا شیئر کر دوں کہ آج ہم نے کیا کیا پلان کیا ہوا ہے جو ہم آپس میں ڈسکس کریں گے، اینڈ دین انشاءاللہ وی ول سی کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کے جائیں گے۔ پیرنٹنگ میٹرز کی سب سے پہلی جو آج میں جس چیز پہ بات کرنی ہے، جو ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہے، دیٹ از اباؤٹ دا اسکوپ آف پیرنٹنگ۔ پیرنٹنگ کا اسکوپ کیا ہے؟ پھر نمبر 2 جو ہم نے اس کے بعد دیکھنا ہے وہ انشاءاللہ یہ کہ ہولسٹک پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے۔ وی آلویز لسن اباؤٹ ہولسٹک پیرنٹنگ، ہولسٹک پیرنٹنگ وہ ہے کیا اصل میں، وہ نٹ شیل کیا ہے۔ پھر دوسرا کہ ہم کس طرح سے پیسفل پیرنٹنگ جو ہے اس کی اپروچ کو اپنی زندگی میں لے کر آ سکتے ہیں۔ there are a lot of things which are in trend کے پیسفل پیرنٹنگ، ہیپی پیرنٹنگ، پازیٹیو پیرنٹنگ، لیکن وہ ہے کیا، وہ اچیو کس طرح ہوتی ہے، مطلب کیا ہوگا تو ہم کہیں گے پیسفل پیرنٹنگ ہے، وہ کس چیز کو ہم لیبل دے رہے ہوں گے، رائٹ۔ اینڈ the fourth thing is کہ بچوں کو جو پراپر ٹائم دینا ہوتا ہے، being a mother how we can give it۔ اچھا اسپیشلی ہمارے سارے سیشنز جو ہیں وہ پاکستانی مدرس کے لحاظ سے ہیں، اس لیے ہمارا میجر کانٹینٹ یعنی میری میجر زبان جو ہوگی وہ اردو میں ہی ہوگی، اور اپنی ہمارے ارد گرد جو ماؤں کی روٹین ہوتی ہے میں اسی کو ہی دیکھ کر بات کر رہی ہوں، جو جنرل ماؤں کی روٹین ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان ایتھیکل پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ایتھیکل پیرنٹنگ کو تو ہم سب جانتے ہیں، ان ایتھیکل کیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر کام کر سکیں۔ اینڈ دین انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ریلیشن شپ کیا ہے پیسفل پیرنٹنگ اور ہیپی اینڈ پازیٹیو لائف اسٹائل از رائٹ ورڈ ایکچولی، کہ پازیٹیو لائف اسٹائل اور پیسفل پیرنٹنگ میں کیا ریلیشن شپ ہے، یہ کس طرح سے اچیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ اس کے تربیہ ایک مدر کس طریقے سے کر سکتی ہے اپنے بچوں کی، ان سارے پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے۔ تو یہ ہمارا آج کا بنیادی ایجنڈا ہے انشاءاللہ۔ اینڈ ناؤ انشاءاللہ میں اس کو باقاعدہ جو ہے وہ شروع کرتی ہوں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میں سے کتنی مدرز وہ ہیں جو آلریڈی کوئی کویسچن اپنے مائنڈ میں ان سب پوائنٹرز سے ریلیونٹ اپنے مائنڈ میں کچھ کویسچنز رکھتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ مائک کھولیں اور کویسچنز بتائیں، بٹ آئی ریئلی وانٹ یو کہ جو بھی سوال آپ کے دماغ میں ہے نا آج، ان کو آپ ابھی اور اسی ٹائم اپنے پیپر کے اوپر لکھ لیں، تاکہ آپ کے پاس یہ نوٹ میں رہے کہ کون کون سے سوال آپ کے پاس آلریڈی تھے۔ اور پھر جب ہم آج کی بات کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر دیکھیے کون سے سوال رہتے ہیں، کون سے سوال مزید کمپلیکس ہو گئے، یا کون سے سوال جو ان کے جواب آپ کو اب سمجھ آ جائے گا، ناؤ یو ول سرچ آن مور، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ساتھ پہلی ایک ایکسرسائز ضرور کر لیجیے۔ اچھا جی، اسکوپ آف پیرنٹنگ، پیرنٹنگ کا اسکوپ کیا ہے؟ اچھا دنیا میں نا دو ایسی پوزیشنز ہیں میری نظر میں کہ جن کا جو امپیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ دو ایسی چیزیں ان کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہے۔ ایک تو وہ جگہ جہاں پہ آپ ایک وقت میں بیک وقت کافی لوگوں سے انٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ چاہ دیں چاہے وہ کلاس کی ٹیچر ہو، چاہے وہ کسی ممبر پہ بیٹھا ہوا عالم ہو، چاہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں وہ ہو، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ کسی ایسی پوزیشن پہ ہو جہاں وہ ایک وقت میں کئی لوگوں سے مخاطب ہونے کی قوت رکھتا ہو یا طاقت رکھتا ہو یا بات کر سکتا ہو یا لوگوں کے سامنے میسج کنوے کرنے والا ہو، جیسے آپ پوڈ کاسٹ سنتے ہوں گے، آپ ڈفرینٹ شوز دیکھتے ہوں گے، آپ ڈفرینٹ انٹرویوز دیکھتے ہوں گے، دے آر ان دا پوزیشن کہ دیر دے کین سٹ اینڈ ٹاک، دس از دا پوزیشن وچ از ویری ٹیکنیکل فار می ایٹ لیسٹ۔ اچھا دوسری پوزیشن جو ہے نا، جو دنیا میں دوسری پوزیشن ہے، دیٹ از پوزیشن آف اے پیرنٹ، ایک والد اور والدہ۔ کس طرح؟ کیونکہ دیکھیں ایک جو ماں ہوتی ہے اور باپ ہوتا ہے نا، دے شیپ دا سوسائٹی۔
مطلب آج ہم کہہ دیں کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ارشد شریف کو جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا، سچ بولنے والوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، سچ بولنے والوں کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، ہم سچائی کی آواز دبا دیتے ہیں. lot of things we listen in our society. Who built this society? یہ بنائی کس نے، اس کو شیپ کس نے دیا ہے؟ This is all shaped by the parents. یہ پیرنٹس نے شیپ دیا ہے. کیونکہ آج ٹریفک جیم ہونے پہ جو لوگوں کا بنیادی رویہ ہوتا ہے نا، وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو وہ گھر سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو وہ بچپن سے دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ اور نہیں پریٹینڈ کرتے، وہ وہی پریٹینڈ کرتے ہیں جو انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. چاہے ان کو 1000 لائنوں کا ایسے آتا ہو اچھا انسان کیسا ہوتا ہے اور اچھے انسان کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن اچھا انسان خود کیسا ہو یہ ان کی پریکٹس میں نہیں آیا ہوتا، یہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، یہ ان کا ایکسپوئر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بینگ اے پیرنٹ یو آر ویری مچ ریسپانسبل آف اپ کمنگ سوسائٹی. کیونکہ ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، کچھ کے بچے درمیانی ایج میں ہوں گے، کچھ کے بچے بھی بہت چھوٹے ہوں گے، کچھ کے بچے تھوڑے بڑے ہوں گے. تو میں یہ زیوم کرتی ہوں کہ آپ کے بچے ان بٹوین ان ایجز میں ہوں گے کہ ابھی وہ سوسائٹی میں نکلے نہیں ہیں. لیکن جب وہ نکلیں گے تب معلوم ہوگا کہ وہ چینج جو سوسائٹی میں ہم جس کی تمنا کرتے ہیں، اس چینج کو بلڈ کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے. If you are working good, you are working well, then inshallah Allah will not waste your effort. اللہ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. تو ایک پیرنٹ کی جو کہتے ہیں نا سیلف ایفرٹ، وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ ایسی ہوتی ہے کہ آج کسی بھی ہجوم میں، کسی بھی مال میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک وقت میں زیادہ لوگ ہوں، تو آپ کو جو لوگوں کے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ان سب کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تاج پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ اچھے ہو یا برے ہو کام جو بھی ہیں واٹس ایور، لیکن ان کو کروانے والے، ان کو وہاں تک لے کر آنے والے جو ہوتے ہیں نا بیک اینڈ پہ لوگ، وہ پیرنٹس ہیں. سو دے آر دا گائز جنہوں نے یہ والا سارا ہجوم ہمیں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ایک فرد ہو کے ہی قوم بنتی ہے نا، ملت ایسے ہی بنتی ہے، ایک ایک فرد اکٹھا ہوتا ہے اور قوم بن جاتی ہے. تو دس از us who are upholders of upcoming generation, and who are us، ہم وہ ہیں جو کہ آگے شیپ دے رہے ہیں سوسائٹی کو. So first of all, this is our scope, this is our مقام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں بھی ایسے مقامات شیئر کیے ہیں کہ مطلب جگہ شیئر کی ہے کہ جہاں پہ کس کس کو کون کون سا مقام دیا ہے. تو پیرنٹس کا مقام وہ ہے جو کہ قرآن میں بھی مینشن ہے، اور ہم پہ ذمہ داری ہے، ہماری اولاد ہم پہ ذمہ داری ہے ہر طرح کی. ہم اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، رائٹ. اور وہ پروٹیکشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ جسمانی پروٹیکشن ہوتی ہے. تو اس چیز کو بھی آج ہمیں تھوڑا سا بس اسکوپ آف پیرنٹنگ میں دیکھیں، and we will move forward، کیونکہ یہ ہولسٹک پیرنٹنگ میں آتا ہے. ہم اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اولاد کی حفاظت کرنا ہم پہ بینگ اے پیرنٹ ہم پہ واجب ہے، ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اور بچے کی پوری نگہداشت جو ہے وہ ایک ماں باپ کو کرنی ہوتی ہے. اچھا، میں ماں باپ اس لیے ساتھ ساتھ کہتی ہوں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کہتی ہوں نا کہ ماں پہ ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ فادر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے نا، پہلے ہی مائنس کر دو فادر کو. فادر از دیئر، مدر اینڈ فادر بوتھ آر ڈوئنگ دا جاب، رائٹ. اب بچے کی حفاظت میں کون کون سی حفاظت آ جاتی ہے؟ I really want all of you to put things in chat box also. بچوں کی حفاظت میں کیا آتا ہے؟ بچوں کے ڈائپرز، بچوں کے اسکن ریش، بچوں کی ہیلتھ، بچوں کا کھانا، بچوں کا پینا، بچوں کے کپڑے، ٹھیک ہے، اور بچوں کا سب کچھ. ٹھیک ہے. لیکن کون سی چیز ہم نہیں دیکھتے؟ ہم کون سی چیز کو نہیں دیکھتے؟ جو ہم نہیں دیکھتے وہ ہے، یس، نیہا عدیل نے she wrote it down very well، ایموشنل سیفٹی نہیں دیکھتے. ان کے کانوں میں کیا جا رہا ہے، وہ دیکھ کیا رہے ہیں، بچے فیل کیا کر رہے ہیں، بچوں کا ماحول کیا ہے، بچے پک اپ کیا کر رہے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں جو بچے پک کر رہے ہیں، کون سے ورڈز پک کر چکے ہیں، کون سے ایٹیکیٹس پک کر چکے ہیں، کون سا بیہیویئر ان کے اندر آ چکا ہے. دیکھیں ایک بڑے مزے کی چیز ہے، تھوڑا سا اس پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں then we'll move to holistic parenting. ایک دفعہ نا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یا دین اسلام میں کوئی آگ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اخبار میں چھاپ دیتے کہ میں نے اپنے بچے کو آگ کر دیا. کیونکہ دیکھیں
والدین سے بچے سب کچھ لے جاتے ہیں. ان کی جیسی آئیز ہوتی ہیں, کسی کے جیسی, کسی کو اپنے جو ہے وہ جینس میں آتی ہوئی شوگر ہو رہی ہوتی ہے, کسی کو ہتا ہوا بلڈ پریشر ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو جو ہے وہ موروثی بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں ساتھ. تو جہاں پہ آپ کو مطلب پیسے کی بات آتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہاں تو میں نے آنکھ کر دیا. جب آپ وہاں سے آنکھ نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے بھی آنکھ نہیں کر سکتے, رائٹ. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بچے نا آپ سے بہت کچھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. مطلب صرف وہ آپ کی جیسی آنکھیں اور آپ کی جیسے خد و خال نہیں لا رہے ہوتے, بلکہ وہ آپ کے جیسے بہیویئرس بھی لا رہے ہوتے ہیں, آپ کا جیسا مائنڈ سیٹ بھی لا رہے ہوتے ہیں, آپ کی جیسی پرسنالٹی بھی ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا جیسا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں صرف یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اسکوپ آف پیرنٹنگ کیا ہے, کتنے ماسٹرز کیے ہوئے بچے ہیں, کتنے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے بچے ہیں, کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے انجینئرز ہیں, کتنے جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں, کتنے بچے کتنے لاکھ کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک اسکوپ آف پیرنٹنگ یہ ہے. جبکہ جو سوسائٹی ہے دیٹ از دا اسکوپ. آگے آنے والا جو ٹائم ہے دیٹ از دا اسکوپ. اف یو آر ریئلی سیریس تھنک اباؤٹ اٹ. آگے آنے والی سوسائٹی آپ کے ہاتھوں میں ہے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو سی دا سوسائٹی مور بیٹر, the more better the parent you need to be. میں یہ نہیں کہوں گی اتنا اچھا بچوں کو بنا دیں, the more better you have to be. جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں نا ان سے, you have to be. وہ ہم آگے دیکھیں گے کس طرح, کیسے, کیوں. ٹھیک ہے, یہ سب کیوں کیا ہم آگے دیکھیں گے. اچھا, ہولسٹک پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی, ان یور ویو what is the holistic parenting. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنے میسجز اور چیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہولسٹک پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک. ٹھیک ہے, میں اس میں یہ نہیں کہوں گی, کوئی ججمنٹ نہیں ہے جی, کوئی ججمنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ I will see, صحیح ہوگا I will share your answer definitely. ٹھیک ہے, دیکھیں ہولسٹک پیرنٹنگ کا جب بھی نام آتا ہے تو پہلی چیز مائنڈ میں آتی ہے شاید کچھ اسلامک پیرنٹنگ ہونے لگی ہے, اسلامک تربیہ ہوگی جس کو ہم ہولسٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کہا بیسڈ آن فطرہ. اب ہولسٹک ہے کیا؟ دیکھیں ایک انسان جو ہوتا ہے نا وہ صرف جسم کا بنا ہوا نہیں ہوتا, مٹیریل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے بہت سارے ایسپیکٹس اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان ایسپیکٹس میں کیا کیا ہے, ہماری روح ہے, ہمارے ایموشنز ہیں, ہمارا دل ہے, ہمارے جذبات ہیں, ہمارا جسم بھی اس میں شامل ہے, ہمارا سوچنے سمجھنے کا طریقہ بھی اس میں شامل ہے. اب ہولسٹک مین از ہولسم, سب کچھ ہول, چائلڈ ایز اے ہول, یو ایز اے ہول. جب ہم ہولسٹک پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم پورا پراپر اون کر رہے ہوتے ہیں, ہم پورے کی اونرشپ لے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے بہت ساری جگہ پر کہ جب آپ پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں صرف ایک چیز آتی ہے, the first thing is کہ ہم نے تو جو ہے بچے کو ایسا بنا دینا ہے, مطلب چاہے ایسا ہو نہ ہو, باہر جائے تو ایسا بہیو کرے, کوئی آیا ہوا ہو تو اس طرح سے کھائے. مطلب ہم صرف ایک ایسپیکٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہے ظاہری, کپڑے ایسے ہوں, کھانا ایسا کھائے, اس طرح سے بیٹھے, اس طرح سے بولے. اچھا, how many of us think وہ اس طرح سے سوچے, وہ اس طرح سے جذبات پہ کنٹرول کرے, وہ اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرے, وہ اس طریقے سے جو ہے خود کو سمجھے, وہ اس طریقے سے دوسروں کو پرسیو کرے. کیا ہم نے آج تک اس والے کویسچن پہ کام کیا؟ اگر کیا ہے, یس اٹ از کمنگ انڈر ہولسٹک پیرنٹنگ. لیکن اگر کبھی نہیں کیا تو ہم نے ابھی تک اس چیز کی طرف ہم آئے ہی نہیں ہے, پہلا قدم بھی نہیں رکھا. We need to be very conscious کہ ہم کس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم کس طرح کا بچہ آگے پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں. اب تک کی بات میں کوئی بھی کویسچن ہو تو you can put it in the chat box and I will answer it inshallah right away. ٹھیک ہے, and then we will move to the another thing which is about how we are going to connect it with our today's life and today's over parenting approach. ہم کس طرح سے اس کو لے کر آ سکتے ہیں. So is there any question yet? If yes, do ask, and if not, then we will move forward inshallah. Okay, alhamdulillah, that's good, that's great. Okay, you will get the recording inshallah. Okay, acha, now I have one question from all of you. ٹھیک ہے, ہم میں سے سب لوگ, مطلب almost everyone, we want our kids کہ ہمارے بچے بہت confident ہوں,
ہم کانفیڈنٹ بچے چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہیپی بچے چاہتے ہیں, خوش چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ ریزیلینٹ ہوں, ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریٹیوٹی ان کے اندر ہو, ہم چاہتے ہیں وہ کریٹیکل تھنکرز ہوں, ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں, ٹھیک ہے. ایوری ون آف اس ایکچولی وانٹ اٹ, سب جانتے ہیں نا, یہ سب چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, تو پلیز مجھے بتائیے گا ضرور کہ ہاں یس یس سب چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایموشنلی بہت ہیلدی ہوں, بہت بہتر ہوں, ٹھیک ہے. ایوری بڈی وانٹس اٹ نا, گڈ. ڈز اٹ سیمز این ڈیفیکلٹ جاب, اور آسان لگتا ہے, یہ مشکل ہے کہ آسان ہے, ڈیفیکلٹ ہے یا ایزی ہے, مشکل ہے یا آسان ہے, ڈیفیکلٹ ہے, اوکے, ڈیفیکلٹ ہے, ویری ڈیفیکلٹ, اوکے, مطلب کسی کو آسان نہیں لگ رہا. اچھا, آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج تک اس ڈیفیکلٹی کو ایزی کرنے کے لیے کام کیا ہے, یا اس کو ڈیفیکلٹی سمجھ لیا؟ How many of you are working on it to make it easy for yourself? کتنے لوگوں نے وہ اپنے لیے ایزی کر لیا ہے, کتنے لوگ اس کو ایزی سمجھ رہے ہیں, کون کیا کیا ہو رہا ہے, مطلب کوشش جاری, working on it, ایزی کر لیا ہے, الحمدللہ, that's nice. Because let me tell you one thing, this is very easy. This is very easy, ٹھیک ہے, یہ آسان ہے, ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے. Nothing is difficult here. اگر یہ اتنا مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ماؤں پہ ذمہ داری نہ ڈالتے. یہ آسان ہے, اس لیے ذمہ داری ہمارے پاس ہے. اگر یہ مشکل ہوتا تو ہمارے لیے حکم آ گیا ہوتا کہ بچے پیدا ہو تو اس جگہ پہ دے دو, اس سینٹر میں پکڑا دو تاکہ وہ پال لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ڈیفیکلٹ اسپیشلی when children are teenage. اچھا, جب بچے ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کے رولز بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے رولز کس طرح بدل جاتے ہیں, ابھی آپ کا رول کچھ اور ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ کا رول بدل جاتا ہے, آپ ایڈوائزری رول پہ آ جاتے ہیں بس پھر. اور پھر آپ ہر بات پہ اپنے, جیسے آفیسز میں آپ کو پتہ ہے رولز ہوتے ہیں نا, کسی کا رول ہوتا ہے وہ ڈائریکٹرشپ کا رول ہوتا ہے, کسی کا رول ہوتا ہے کہ وہ ایڈمن رول پہ ہوتا ہے, کسی کا کام ہوتا ہے وہ آپریشنز دیکھ رہا ہوتا ہے, کسی کا کام ہوتا ہے وہ ایڈوائزری ہوتا ہے, کوئی کنسلٹنٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کی جاب سمجھیں بہت دوسری طرح کی رہ جاتی ہے. مطلب جو ارلی ایج ہے اس میں آپ کی ان پٹ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو 7 سال ہوتے ہیں پہلے دے آر ویری کیوٹیکل, پھر 10 سال تک کی ایج کے لیے کچھ اور جو ہے آپ نے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے, 12 سال تک آپ کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں, اس کے بعد تو آپ فروٹس کھاتے ہیں جو آپ نے 12 سال تک کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دے آر ویری مچ, میں یہ نہیں کہتی کہ ساری زندگی نہیں بدلتے, بٹ دے گیٹ دا میجر ایسپیکٹ آف میجر انڈرسٹینڈنگ آف لائف فرام دیئر ارلی 12 years, ٹھیک ہے. تو دس از دا فرسٹ تھنگ. تو الحمدللہ آپ میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, یس, ٹھیک ہے. اور کنونس کرنے والی بات کو وی ول ڈیفینیٹلی سی کہ کنونس کرنا ہوتا ہے کیا, ٹھیک ہے, وی ول ورک آن اٹ انشاءاللہ. اچھا, جو پیسفل پیرنٹنگ کی اپروچ ہے نا, دیٹ از آلسو اے ویری یونیک, یو نو, اے ویری ڈیبیٹیبل کانٹینٹ ان اوور سوسائٹی, اور ابھی تک کوئی ڈیبیٹ کرتا نہیں ہے. ہم لوگ پیسفل پیرنٹنگ کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ پیسفل پیرنٹنگ بولتے ہیں تو پیسفل پیرنٹنگ سے آپ کو کیا لگتا ہے, پیسفل پیرنٹنگ کیا ہے, جس میں مطلب مائیں بہت مسکراتی ہوئی ہوں گی, ہے نا, مائیں مسکراتی ہوئی ہوں گی, غصہ نہیں کرتی ہوں گی, بچے بھی خوش ہوں گے, ہر وقت چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی. ڈز اٹ سیمز لائک دس کائنڈ آف پیسفل پیرنٹنگ؟ یہ کس طرح سے فیل ہوتا ہے, مطلب پیسفل پیرنٹنگ کا لفظ کیسا فیل ہوتا ہے؟ اٹ فیلز ویری گڈ, مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. آئی لو دس ٹرم, I really love this term. لیکن اس کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ It feels like کہ yeah, Dr. Naila is actually, she's the one, she actually knows many things. I picked her. She and Barira, they both are, you know, mashallah, are in a very good state of parenting, mashallah. I can get the people. Okay. Peaceful parenting sounds so good. Yeah, Sobia is very right. Win-win situation. And Sobia, okay, Sobia is right here with us. Sobia is my, you know, very deary buddy, inshallah. Okay, so what we are, where we are on. اچھا, پیسفل پیرنٹنگ کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یس ہم لوگ پیسفل ہوں گے, بچے اگریشن بھی دکھائیں گے, ہم بالکل نارمل ہوں گے,
اور بچے مطلب کچھ بھی کر رہے ہوں گے اور ہم ان کو آگے سے کہیں گے نہیں بیٹا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوا اینڈ ایوری تھنگ, ہاں آئی نو دس از رانگ, دس از یہ. لیکن پیسفل پیرنٹنگ از آل اباؤٹ ہاؤ مچ calm you are into regulating your emotions, how you deal with your emotions. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بچے نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا, بچے نے شاؤٹ کی, بچے نے غصہ کیا, بچے نے جو ہے وہ کوئی بیہیویئر ایسا شو کیا جس نے آپ کو ٹریگر کیا اور آپ نے اس کو دبا لیا, اینڈ یو پریٹینڈ کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں, آپ نے کام پریٹینڈ کیا کہ میں کام ہوں اور مجھے کچھ فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, دس از رائٹ اور رانگ دیکھنے میں, دیٹ از ویری چیری ٹاپ کائنڈ آف تھنگ کہ ماں نے تو غصہ ہی نہیں کیا, ماں نے تو دبا لیا اور ماں نے جو ہے وہ اظہار بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور پھر بچے کو سمجھایا اور بچہ بالکل ٹھیک سمجھا لیا ماں نے, مطلب ماں نے کوئی غلطی نہیں کی, ماں نے بالکل ٹھیک طریقے سے بچے کو ہینڈل کیا ہے, لیکن ماں نے جو وہ ایموشن آیا نا اس کو دبایا اور پھر بعد میں وہ اس کو کلستی رہی ہے. ٹھیک ہے, that is something very very bad which she had done with her. یہ پیسفل ہونا نہیں ہے, یہ آپ نے اپنے ایموشن کو سرپریس کیا ہے. ٹھیک ہے, سرپریس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بال اندر اکٹھا ہوتا ہے. جیسے صبر اور برداشت میں فرق ہے نا, صبر اور برداشت میں بہت فرق ہے. جب ہم صبر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں, وہ چیز ہمیں بعد میں ٹریگر نہیں کرتی. لیکن ہم جب برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک پریشر اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے, وہ ایک ویکیوم سا بن جاتا ہے اور بعد میں اکٹھا برسٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ ایک ایموشن کو دباتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے بچے نے آپ نے بچہ بالکل ٹھیک ڈیل کیا ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ بچہ آپ نے 100% ٹھیک ڈیل کیا ہے, لیکن آپ نے اپنے ان ایموشنز کو صرف سپریس کیا ہے فور دا سیک آف گڈ پیسفل پیرنٹنگ. آپ نے اپنے ساتھ غلط کر دیا. اصل میں what you have to do is to regulate your own emotion first. peaceful parenting یہ نہیں ہے کہ آپ behave اچھا کریں. peaceful parenting یہ کہ آپ کے کریکٹر کے اندر, آپ کے دل میں پیس ہو. your heart should be at peace. آپ کو خود کو وہ ایموشن ریگولیٹ کرنا آتا ہو, آپ کو خود کو کام ڈاؤن کرنا آتا ہو, and that is a technical part. It's not about how to show, it's about how you are thinking inside. ہمارے یہاں بہت ساری مدرس جو پیرنٹنگ سیکھتی رہتی ہیں اور پیرنٹنگ میں بہت زیادہ انکلوڈ رہتی ہیں, انگلڈ رہتی ہیں, بہت زیادہ پیرنٹنگ بکس بھی پڑھتی ہیں. پھر ان کو ہوتا کیا ہے, پھر وہ کہتی ہیں ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے کیونکہ میں ایک کوچ ہوں, کاؤنسلر ہوں, اینڈ آئی گاٹ کیسز. اور مدرس آتی ہیں, they are doing an excellent job, وہ بہت زبردست جاب کر رہی ہوتی ہیں بچوں کے لیے, لیکن وہ سب اندر کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, and that is not the peacefulness. They are trying to pretend good, pretend at peace, but they are not at peace, and that is problematic. Here we need to know how we are going to regulate our emotions. کیا ہمیں پتا بھی ہے کہ ہمارے اندر ہو کیا رہا ہے, why it is happening so. کیونکہ ایک چیز پتہ ہے کیا ہوتی ہے, ہم یہ چیز ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ مٹیریل کو فوکس کر لیا ہے. مطلب بچہ دکھ کیسا رہا ہے, بول کیسا رہا ہے, کہاں کیسا رہا ہے, اٹھ کیسا رہا ہے, بیٹھ کیسا رہا ہے. ٹھیک ہے, گھر کیسا ہے, چیزیں کیسی ہیں, میں کیسی لگ رہی ہوں, چیزیں کیسی ہیں. لیکن وہ جو اندر والا انسان ہے نا وہ بہت دور ہے. اب مطلب وہ دونوں آپس میں ایک ساتھ کنیکٹ نہیں ہوئے. بچوں کے ساتھ رشتہ اچھا ہے, بانڈنگ نہیں ہے. ریلیشن شپ اچھا ہے, بانڈنگ نہیں ہے. تو یہ جو بانڈنگ والا ایلیمنٹ ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ مطلب ہم بچوں کے ایموشنل زون سے اور بچے ہمارے ایموشنل زون سے بہت دور ہیں. ہم ایموشنلی ایک دوسرے کو انروس نہیں کر پا رہے, ہم ایموشنلی ایک دوسرے سے ان اٹیچ ہیں. اینڈ دیٹ از ویئر وی نیڈ انڈرسٹینڈنگ کہ کیا میں اگر ایک پیسفل اپروچ کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں, how meaningfully I need to connect with my own kids. کیونکہ میں اگر میننگفلی کنیکٹ نہیں ہو رہی, میں اگر میننگفلی ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ نہیں بنا پا رہی, ہماری بانڈنگ کریٹ نہیں ہو رہی, تو پھر یہی ہوگا کہ وہ کچھ بھی کریں گے میں برداشت کروں گی.
اور میں بھی کہہ رہی ہوں بچے بالکل ٹھیک ہینڈل ہو رہے ہیں, ابھی میں اس طرف تو آئی نہیں کہ بچے غلط ہینڈل ہو رہے ہیں. اچھا, پیسفل پیرنٹنگ کی اپروچ میں نا ایک اور بہت بڑا مسٹیک ہے. وہ مسٹیک یہ ہے کہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے نا, دے میک اس ویری مچ کنوینسڈ کہ اگر ہم بچوں کو مانیٹر نہیں کریں گے نا تو بچے ٹھیک نہیں ہوں گے. اینڈ دیٹ از کمز انڈر دا ان ایتھیکل پیرنٹنگ. جو میں نے کہا تھا نا کہ ان ایتھیکل پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے, دیٹ کمز انڈر دا ان ایتھیکل پیرنٹنگ. کیونکہ ابھی بہت سارا کانٹینٹ جو ہے نا وہ ہم ویسٹ سے اٹھا رہے ہوتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر, اسپیسیفکلی پیرنٹنگ کے اوپر ہم ویسٹ سے لے رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے, بچوں کو ڈسپلن کس طرح سے کرنا ہے, بچوں کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے, بچوں سے بات کیسے کرنی ہے, بچوں کو جو ہے وہ رسپانس کس طریقے سے دینا ہے. ہم سب کچھ ویسٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا سارا کچھ گاربیج ہے, ایسا نہیں ہے. بہت اچھے اچھے وہاں پہ اسکالری لیول کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت زبردست ریسرچ کی ہے, بہت زبردست کام کیا ہے. جان ہالٹ, کین رابنسن, they are amazing, you know, they did an amazing job. And there are a lot of others جنہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن کیا ہم ہر تھیوری کو ایسے ہی کھا لیں گے؟ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بوفے لگا اور آپ سب کچھ بوفے میں سے ایکول پیٹ بھر کے کھا لیں, اس کے بعد آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. اور ہمیں بک پوائزننگ ہو جاتی ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر آپ کسی بوفے میں جائیں اور وہاں پہ بہت سارا کھانا لگا ہو, ایون ہائی ٹی لے لیں چلیں, اور آپ نے سب کچھ جو ہے وہ ایکول پورشن میں سب کچھ ہی کھا لیا ہے, اپنے اندر ڈیلے جا رہے ہیں, جو بھی آ رہا ہے لیے جا رہے ہیں, تو وہ آپ کو بدہضمی ہو جائے گی. اور اس وقت یہی کنڈیشن بینگ اے مسلم ہم لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے. ہم انسٹاگرام پہ کانٹینٹ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ہم ادھر ادھر ہر جگہ سے کانٹینٹ لیتے ہیں ریگارڈنگ پیرنٹنگ, اور ہمیں لگتا ہے کہ وٹ ایور دے آر سیئنگ از ٹوٹلی کریکٹ, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ شاید ان کے اپنے آتھرز ہی اس کو ریفیوٹ کر رہے ہو, وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ شاید انہوں نے تو صرف ایک کتاب لکھنی تھی, لکھ دی, اور اس کے پیچھے ان کی صرف کوئی ایک ڈگری ہے جس کو دیکھ کے آپ نے کتاب لے لی. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اسکالری لیول اور پورا ریسرچ بیس چیزیں اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں, اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں, سائیڈ افیکٹس کیا آ رہے ہیں. اور ہمارے پیراڈائم میں بینگ اے مسلم ہم اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیا وہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. So this is the thing which is here which we need to understand in unethical parenting. تو میں بات کر رہی تھی unethical parenting میں ہے کیا کیا, مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو unethical parenting میں ہیں جو آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ مسائل پیدا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اب تک کی بات میں کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اینڈ دین انشاءاللہ I will continue with the unethical جو بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, انیتھیکل پیرنٹنگ میں نا جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ, ہم نے یہ سنا کہ جب بھی آپ بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو دے بہیو ویری ویل, یو نو, ہمیں تو ہمارے پیرنٹس نے بہت کنٹرول کر کے بنایا. اچھا, ایک بہت ہی اچھا کوشچن آیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور ایموشنز, ہاؤ ٹو کنٹرول یور ایموشنز. دیکھیں, ایموشنز سرپریس کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایموشنز کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوتے, ایموشن ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, ایموشنز ورک آن کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جذبات ہر انسان میں ہوتے ہیں, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جذبات ہی نہ آئے. مطلب ہم سینس لیس تو نہیں ہو سکتے, ہمیں ایک ایکسٹینٹ پہ غصہ بھی آئے گا, ہمیں ایک ایکسٹینٹ پہ دکھ بھی ہوگا, ہمیں ایک ایکسٹینٹ پہ مایوسی بھی ہو سکتی ہے, ہمیں ایک ایکسٹینٹ کے اوپر انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے, ایک ایکسٹینٹ کے اوپر ہمیں اسٹریس بھی ہو سکتا ہے, ہمیں گلٹ فیلنگ بھی ہو سکتی ہے. دیٹ از آل ویری نیچرل. ایموشنز آپ میں آتے ہیں. The important thing is how you are going to regulate it. اب اس کو ریگولیٹ کیسے کرو گے, اب اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرو گے, کیا ہم اپنے ایموشنز کو نام دے سکتے ہیں؟ That is the first job. Can you even give the emotion name? آپ کے اپنے ایموشن کو نام دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نام دے سکتے ہیں نا, آپ اس کو سالو بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نام دینا بھی نہیں آ رہا, you can take help from any coach. You can take help from any coach جو کہ اپنی اس ڈومین میں ایکسپرٹ ہو. Never go to any random one. جو ایکسپرٹ اس کے پاس جائیں, because they know how to regulate your emotions. They know how to work on your emotions. They know how emotion actually erupts. They actually know how emotion impact on your physical condition.
ان کو وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کی سانس پھولتی ہے تو آپ کے ساتھ یہ والا ایموشن کا پرابلم, اس ایموشن کے ساتھ یہ والا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اٹیچ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ دے ہیو ایوری تھنگ بیکاز دے آر ایکسپرٹ ان دیئر فیلڈ. اگر آپ کسی نان ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے دین پھر آپ اپنی کہانی سنائیں گے, وہ آپ کی کہانی سنے گا, اور پھر وہ اپنی کہانی سنائے گا, اور پھر کہانیاں سنتے سنتے بات بگڑ جائے گی. ٹھیک ہے, سو this is the only thing کہ never try to control the emotion, try to regulate it. ٹھیک ہے, ٹرائی ٹو ریگولیٹر, وہ جو ہم دیکھتے تھے نا وہ کنگ فو پانڈا بھی آپ نے کہا انر پیس یو نو ریمبر ایوری ون. مدرس کو تو سب کو پتا ہوگا بیکاز دے ہیو سین دیم سیلز جب ان کے بچے چھوٹے تھے, بچے نہیں ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جن کے بچے چھوٹے ہیں شاید انہوں نے اب دیکھ لیا. سو دیٹ از ہاؤ یو نو اٹینڈ دا انر پیس سچویشن. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز تھی کہ بچوں کو ٹائم کیسے دینا ہے. اچھا بچوں کو ٹائم کیسے دینا ہے, دین آئی ول موو ٹوورڈز دا, پہلے unethical parenting والا دیکھتے ہیں, then I will answer that والا انشاءاللہ. اچھا unethical parenting کی جو میں نے بات کی اس میں controlling and monitoring. دیکھیں جو monitoring ہے نا اس کے اوپر بہت سارا content available ہے, اور اس چیز پہ کہ کس طریقے سے بچوں کو مانیٹر کریں, کس طریقے سے ان پہ نظر رکھی جائے. And I always add the one phrase, I hope کہ آپ سب کو معلوم ہو کہ ہم پاکستان سے ہیں, اور ہم پاکستانیوں کا جو ایک براؤننس ہے نا ہمارے اندر, وہ ہمیں بہت ساری ہماری چیزیں سملر ہیں. ٹھیک ہے, ہم بچپن سے ایک محاورہ سنتے آئے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. Had everyone heard it? سب لوگوں نے سنا ہے یہ والا جو فکرہ کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. اچھا I am totally against it. مطلب میں کہتی ہوں یہ فلوپڈ ہے, یہ فلوپڈ ہے. اس محاورے نے اتنے کوئی خرانڈ انسان نکال دی ہیں ہماری جنریشن میں کہ ہم سے وہ ہم خود نہیں مطلب سہارے جا رہے خود سے. اتنا مطلب ہم نے اتنا زیادہ وہ ایک اس چیز کا ایمفسائز کر لیا کہ ہم نا بالکل خون خوار نگاہوں سے بچوں کو دیکھنا شروع ہو گئے, اور ہمارے پیرنٹس ہمیں, ان کے پیرنٹس ان کو, اور یہ ایک پورا سلسلہ اور یہ پوری ایک لوپ چل نکلی کہ بچوں کو نا کسی خون خوار آنکھوں سے ہر وقت دیکھنا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں ہمیں یہ نہیں کہا, نہ حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ بچوں کو کسی خونخوار نظر سے دیکھنا ہے. اینڈ پیرنٹس آر ویری پراؤڈ آف دس یو نو کہ ہم نے تو ان کو سونے کا نوالا کھلایا ہے لیکن شیر کی نگاہ سے دیکھا ہے. دیکھیں جب بچے کی نیت پہ شک کیا جائے گا تو اس کے کردار میں بگاڑ آ جائے گا. جس کی نیت پہ شک آئے گا اس کے کردار میں بگاڑ آ جائے گا. اور یہ کس طرح آتا ہے, دیکھیں وہی بات میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ کچھ چیزیں نا گھنٹوں ریکوائر کرتی ہے. جیسے بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں جو کہ گھنٹوں ریکوائر کرتے ہیں. میں ایک 60 آورس کی ٹریننگ کرواتی ہوں پیرنٹنگ ہوم اسکولنگ کی, 60 آورس, اور میں وہ 60 آورس کسی بھی طریقے سے کسی بھی ٹیکنیک کو لگا کر 6 منٹ 6 گھنٹے 6 ہفتوں میں لے کر نہیں آ سکتی. ریزن یہ کہ کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے, ان کو ریفلیکٹ کرنے, ان پہ کام کرنے کے لیے ہمیں وقت ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں تحمل ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس میں ہمیں ایک ماحول ریکوائرڈ ہوتا ہے, ایک ٹریننگ زون ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کو سمجھنا, ان پہ سوال اپنے آپ سے کرنا, انڈرسٹینڈنگ لے کر آنا, that's helped so well. اچھا جو میں بات کری تھی نا مانیٹرنگ کی, اب دیکھیں کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے, that creates a trouble, a biggest trouble. ہم نے بچوں کی نیتوں پہ شک کیا, ان کے کردار میں بگاڑ آ گیا, اور پھر بڑے آرام سے ہم نے کہا کہ یہ تو کریکٹر لیس ہے. دیکھیں ایسے کہنا ہی پہلی بات ہی بہت ہی غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ایک تو خود بگاڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ماتم کرتے ہیں. ہم خود بگاڑتے کیوں ہیں ایٹ دا فرسٹ پلیس, ہم بگاڑیں کیوں, ہم صحیح کیوں نہ کریں. اور یہ مانیٹرنگ ہے کیا, دیکھیں ویسٹ کا ایک کرائٹیریا تھا, وہ بچوں کو فل فریڈم دیتے تھے, لیکن مانیٹرنگ کرنے کے لیے بہت ہی ڈفرینٹ طریقے ہیں. موبائل فونز کے اندر جو ہے وہ ایسے سافٹ ویئر, ایسی اپلیکیشن انسٹال کر دو. جب کمپیوٹر سسٹم ہوا کرتا تھا ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوا کرتے تھے پیرنٹل لاک کے ساتھ, موبائل فونز آئے پیرنٹل لاک کے ساتھ, اب یوٹیوب ہے کڈز والا الگ ہے.
میسنجر ہے فیس بک کا کڈز والا جو ہے وہ الگ ہے. تو مطلب ہم نے مانیٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو سب کچھ دے بھی دینا ہے اور ہم نے مانیٹر کرنا ہے. اینڈ سیم وی پک فرام دا ویسٹرن فلاسفی. بچوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, بچوں کے دوستوں کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, ان سے پوچھیں, ان سے سوال کریں. دیکھیں بچہ کوئی مجرم نہیں ہے جس سے ہم سوال کریں, بچہ کوئی ملزم بھی نہیں ہے جس سے ہم سوال کریں. بچہ ایک انسان ہے, اب ایک پیور انسان. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں دیٹ ول کلیئر کہ مانیٹرنگ کیوں نہیں, میں مانیٹرنگ کیوں ہمارے پیراڈائم کے اگینسٹ ہے, اسلامکلی بھی اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضرت اسامہ بن زید نے ڈیورنگ جہاد ایک شخص کو جو ہے اس پہ وار کیا, اور اس نے جس ٹائم اس کو وار کرنے لگے تھے, وہ نیچے تھا وہ اوپر تھے, اس نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس نے کہا میں ایمان لے آیا, میں ایمان لے آیا, میں ایمان لے آیا. حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ یہ تو بس مطلب مرنے کے خوف سے اس نے جو ہے وہ اس لیے کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے اس کو ختم کر دیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا یہ تو کیونکہ ڈیورنگ وار ہے, وار کے درمیان میں اس نے اس طرح سے کہہ دیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی انہوں نے تو اس طرح کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید, حضرت اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہتے تھے حب, یعنی کہ محبت. حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے نا, حضرت زید بن حارث وہی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے سامنے کہا تھا کہ یہ اب میرا بیٹا ہے, یہ زید بن محمد ہے. جس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی تھی کہ محمد جو ہے مطلب اپنے ان کو باپوں کے ناموں سے پکارو, تو پھر ان کو کہا تھا کہ یہ زید بن حارث ہے, یہ میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. ان کے بیٹے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے, وہ پیارے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا بچپن گزارا, پوری جوانی گزاری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کا نام اسامہ رکھ دیا, اور اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیم نہیں رکھا, لیکن نام ان کا اسامہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے حب کہتے تھے, محبت, اور ہمیشہ ان سے پیار سے پیش آتے تھے. روایات میں ملتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کو کبھی چوٹ لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے اور ان کی چوٹ کو صاف کرتے, اور کہتے کہ ہم تو اسامہ کو زیور پہنائیں گے, ہم تو اسامہ کے لیے چیزیں لائیں گے, مطلب ان کو ہنسانے کے لیے, بچے کو خوش کرنے کے لیے, کہ جیسے لڑکیوں کو چیزیں لا لا کے دیتے ہیں تو ہم بھی تحفہ لا کے اسامہ کو دیں گے. اتنا پیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید سے, یہ پیار کا عالم تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس اینڈ ٹائم پہ اس نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں ہمیں 3 دفعہ ملتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سوال کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ریڈ ہو چکا تھا, سرخ ہو گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا, کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا, یعنی کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کا کام ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ تو دل دیکھتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایک جینٹل مین, ایک بڑا آدمی, ایک بڑے مین کے لیے یہ تھا کہ اس کا تم نے دل دیکھا جو تم نے اس کو جو ہے اس کے اوپر تم نے جو ہے اپنا حکم صادر کر دیا. تو ہاؤ اباؤٹ دا کڈز, جو بچے ہوتے ہیں بالکل معصوم ہوتے ہیں, جو بالکل پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی وقت اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں سیدھی کہاں جاؤں گی حساب کتاب کے لیے. اور اگر کسی بچے کا بلوغت سے پہلے انتقال ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ فلائٹ ہے اس کی جنت کی, کیونکہ بلوغت سے پہلے بچہ جس کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, اس کا حساب نہیں ہوتا, پھر وہ بچہ ہوتا ہے معصوم پیورسٹ فارم میں. ہم ان پیور بچوں کو 2 سال 2.5 سال 3 سال کی عمر سے ہم ان کو جج کرتے ہیں, ان کو مانیٹر کرتے ہیں, ان پہ الزام لگاتے ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم ایک گناہ کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ being a parent we have a huge responsibility upon us. اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. ہم جیسے ناقص لوگوں کو ذمہ داری دی اس لیے کیونکہ وہ ہم اٹھا سکتے ہیں.
اگر وہ ہم اس قابل نہ ہوتے اللہ ہمیں دیتا نا. اللہ نے ہمیں دی, اٹ مینس وی کین ڈو سو. ہم وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں, تبھی وہ ذمہ داری ہمیں ملی ہے. We really need to take care of it. بچوں کو مانیٹر کرنا, ان کو جج کرنا, ان کو لیبل کرنا, this is not our duty. بیڈ لیبلز تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ بیڈ لیبلز یہ انیتھیکل پیرنٹنگ میں آتے ہیں. مانیٹرنگ کے بعد بیڈ لیبلز. آپ بچے کو جو لیبل دیتے ہیں وہ بچہ اسی کو جینا شروع کر دیتا ہے, وہ اسی پہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, وہ ویسا بن جاتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بچپن میں یہ سنا کہ یہ تو بہت غصے کی تیز ہے, یہ تو بہت غصے کی تیز ہے, اور پھر انہوں نے اپنے اندر غصہ فیل کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں غصہ جلدی آتا ہے, وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں غصے کا نام لیتے ہی. اور کتنے وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ تو بہت شرمیلی ہے, یہ تو بہت شرمیلی ہے, یہ تو بہت شرمیلی ہے, اور وہ اس کو جیسے ہی کوئی کہتا ہے اس کو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ تو بہت منہ پھٹ ہے, یہ تو شروع سے بچپن سے منہ پھٹ ہے. اور پھر ہوتا یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کے بولنے کی ٹونالٹی بدل جاتی ہے, اور پھر وہ ان کا بولڈنس سب کے آگے بولنا جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے. ریزن یہ کہ they start living the bad label. Always try not to give any bad label to anyone. کسی کو بھی نہیں دیں. یا زدی ایک لیبل ہے, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جن بچوں کو زدی کہا جاتا ہے they start living in the zone of زد. کیونکہ ان کو دیکھیں 3 سال کے بچے کو نا زد لکھنا بھی نہیں آتا, زد کے معنی بھی نہیں آتے, اس کو یہ بھی نہیں پتا اسے کانسیکوینسز کیا ہیں. ایک 3 سال کے بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی بدتمیزی ہے کیا. ایک 3-4 سال کے بچے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جذباتی ہونا, تنگ کرنا, اریٹیٹ کرنا کیا ہے, لیکن ہم اس کو یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں. This is what we are doing. This is unethical. This is unethical in every way. In every way this is unethical. کیونکہ آپ جو بچوں کو کہیں گے, جو بھی آپ ان کو لیبل دے رہے ہیں وہ بن جائیں گے. اور بالکل یہ جو تم جان بوجھ کے کر رہے ہو یہ ہے ججمنٹ, تم جان کے کر رہے ہو. میں نے کہا نا کہ جن بچوں کی نیتوں پہ شک کیا جاتا ہے نا ان کے کریکٹر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور کریکٹر میں بگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے پیور چیز دی ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے. تو کین وی افورڈ دا بگاڑ؟ کین وی افورڈ اٹ؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں بگاڑ آ جائے, ان کے کریکٹر میں بگاڑ آ جائے, وہ کریکٹر جو اللہ نے پیورسٹ فارم میں بھیجا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہر انسان فطرت دین پہ پیدا ہوا ہے, فطرت دین پہ. وہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں, تو اللہ نے تو سب کو فطرت دین پہ پیدا کیا ہے. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی فطرت خراب ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو بچپن سے ایسا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچپن سے جو ہے ایسا ہے؟ اللہ نے تو پیور پیدا کیا تھا. وی نیڈ ٹو تھنک ہم کہاں پہ گڑبڑ کر چکے ہیں. اور پتہ ہے گڑبڑ ٹھیک کرنے کا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ٹو ریئلائز اینڈ ایکچولائز کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے غلطی کر دی ہے, تو اب ٹھیک ہوگا. اونرشپ لینا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے اینڈ پہ مسٹیک ہے, یہ نہیں ہاں ہے تو صحیح لیکن تھوڑی ہے, تھوڑی میری بھی غلطی ہے, تھوڑا ماحول ایسا تھا, تھوڑے حالات ایسے تھے. دس از ناٹ دا رائٹ ٹرم. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے تو حضرت یونس نے کیا کہا تھا؟ کیا دعا تھی؟ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ یا اللہ آپ جو ہے ایک ہیں اور آپ کی ذات پاکیزہ ہے, میں ظالموں میں سے ہوں, میں نے ظلم کیا, میں نے غلطی کی ہے, میری غلطی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تھی, حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ غلطی کی ہے, میں نے ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. ہم نا قرآن کو بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہو کے سوچتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم نے بہت مقدس کتاب کو مقدس طریقے سے دیکھنا ہے اور بس نبیوں اور اسی لیول تک دیکھنا ہے. نہیں, وہ کتاب ہمارے لیے ہے, وہ ہمارے لیے آئی ہوئی ہے, وہ ہمارا مینول ہے.
اور یہ کتاب، اور اب میں آپ کو ایک بڑی سبحان اللہ ایک بڑی اچھی بات بتاتی ہوں. دیکھیں یہ چیز تو میں آپ کو قرآن سے بتا رہی ہوں نا. جتنے آپ کو اسکالری لیول نان مسلمز بھی ملیں گے وہ بھی آپ کو اگینسٹ ملیں گے ان کانسیپٹ کے. جو اسکالری لیول پہ لوگ بات کریں گے وہ بھی آپ کو کہیں کہ نان مانیٹرنگ ماحول ہونا چاہیے, مانیٹرنگ سے یہ پرابلم ہے. کیونکہ دیکھیں ہر سوسائٹی میں نا 3 طرح کے طبقے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے جو بالکل جو ہے وہ انیشلی لیول پہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اپنی کیریئر کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کی زیادہ مطلب پڑھنے پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا, کتابیں زیادہ نہیں پڑھی ہوتی, ریسرچ زیادہ نہیں پڑھی ہوتی, وہ سب اپنی ایک ڈومین میں جا رہا ہوتا ہے. درمیان کا طبقہ ہوتا ہے جو ذرا بیچ میں ہوتا ہے, وہ ابھی نہ اسکالری لیول پہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی ڈومین میں بس نکل رہا ہوتا ہے اور اپنی پیس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور ہر کوئی اپنی پیس پہ صحیح کر رہا ہے. مطلب میرے نظر میں کوئی غلط نہیں ہے, مطلب سب برابر ہیں اوبویسلی, جس کی جو فیلڈ ہے وہ اس میں کام کر رہا ہے. لیکن پھر ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ پورا سوشل اسٹرکچر دیکھ رہا ہوتا ہے, جو سوشل اسٹرکچر دیکھنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی کیس ہسٹریز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری ملٹیپل فیلڈز میں ماسٹری رکھتا ہے, اور پھر وہ لوگ جا کے ایک وقت میں کہلائے جاتے ہیں اسکالری لیول. اور اسکالری لیول صرف ایک بندہ ٹیسٹ نہیں کرتا کہ میں بیٹھا اور میں نے کہہ دیا بھائی یہ اٹس اے کمپلیٹ سیٹ اپ. لوگ بیٹھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیکٹ ہو کر وہ پھر جب دیتے ہیں تو وہ ایک اسکالری لیول ہوتا ہے. اور ہم اسکالری لیول کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے آتھر ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کر لی سائیکالوجی, کچھ نے ماسٹرز کر لیا سائیکالوجی, انہوں نے لکھ دیا بچے کو ایسے 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 ڈیل کرے. اوبویسلی انہوں نے جو تعلیم حاصل کی, جو انہوں نے سب کچھ پڑھا, انہوں نے اپنے اکارڈنگ بالکل صحیح کہا. کسی نے کہا کہ میں نے خود بچے اچھے ریس کیے ہیں تو اس نے کتاب لکھ دی کہ میں نے تو ان طریقوں سے جو ہے وہ ریس کیا ہے. دیکھیے اف اٹ ورکس فار دیم ویل اینڈ گڈ, ویری گڈ, ریڈ کمپلیٹ, پورا پڑھیں, اچھی چیزیں لے لیں, جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی سمجھ لیں, جو چیز آپ کو لگتا ہے دیٹ از ایکچولی کانٹرڈکٹری ود مائی پیراڈائم چھوڑ دیں. یہ نہ کریں کہ بس سب کچھ میں نے لینا ہی لینا ہے کیونکہ میں نے پڑھ لیا ہے. نہیں, جو سمجھ آ رہا ہے, جو ٹھیک لگ رہا ہے, اوکے ٹیک اٹ. سمجھ نہیں آ رہا اور بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں, کسی سے پوچھ لیں, سمجھ لیں, دیٹ از ویل اینڈ گڈ. پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے پیراڈائم کے اکارڈنگ نہیں ہے. اور جو میں کہہ رہی ہوں نا, جو ہمارے پیراڈائم کے اکارڈنگلی نہیں ہے, تو ان کا اسکالری لیول کا جو طبقہ ہے وہ بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. مانیٹرنگ ان کا اسکالری لیول کا طبقہ بھی کہہ رہا ہے نہیں ٹھیک, ججنگ نہیں صحیح, بیڈ لیبل نہیں صحیح, ٹھیک ہے. اور بیڈ لیبل تو خیر کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا, کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا. لیکن وہ جو ارلی ایج میں جو 90s کے دور میں انہوں نے, کیونکہ اوبویسلی پیرنٹنگ پہ پہلے اتنا کام ویسٹ میں بھی نہیں ہوا تھا, جب یہ کام شروع ہوا, جب کیونکہ سائیکالوجی دیکھیں, سائیکالوجی 18ویں صدی کی پیدائش ہے نا سائیکالوجی, اس سے پہلے تو فلسفی کے اندر سائیکالوجی آتی تھی. تو جب 18ویں صدی کے بعد 90s کا سیشن آیا نا, 1990s 1901 سے لے کر آنورڈز, اس میں بہت ساری پیرنٹنگ کی کتابیں آئی تھیں, بہت ساری ریسرچز آئی تھی ارلی ایج آف سائیکالوجی کے بعد. اور اس ارلی ایج آف سائیکالوجی کے بعد جو ارلی بکس آئی تھی اس میں بہت چیزیں ایسی تھی جو انٹیسٹڈ تھی, انٹرائل تھی, جن پہ کبھی کام نہیں ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ بہت سارے وہ کانسیپٹ, اوبویسلی پاکستان میں ہر چیز جو ہے سب کانٹیننٹ میں وہ 20-40 سال کے وقفے کے بعد آتی ہے. اب انہوں نے 1990 1920 1940 میں جو بکس نکالی ہمارے یہاں وہ اب چل رہی ہیں, لیکن وہاں پہ وہ تھیوریز فلاپ ہو چکی ہیں موسٹلی, ٹھیک ہے. ان میں بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نہیں بھی صحیح, جیسے مانیٹرنگ کا کانسیپٹ آپ لے لیں, مانیٹرنگ نیور ورکس فار اینی ون, اس نے کام نہیں کیا. جتنا ماں باپ نے مانیٹرنگ کرنا چاہیے, بچوں نے اپنے سیف زون کہیں اور جا کے بنا لیے. آپ سب کو بھی معلوم ہے, آپ سب نے کالجز دیکھے ہوں گے, آپ کو معلوم ہوگا وہ لڑکیاں جن کے پیرنٹس بہت سختی کرتے تھے, ان کے پاس پورے پاؤچز ہوتے تھے نئے ڈفرنٹ سمس کے, کہاں سے آتی ہیں واللہ عالم. لیکن ماں باپ سخت ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کہیں اور جا کے اپنا سیف زون ڈھونڈ لیتے ہیں, اور ان کو زیادہ اچھے طریقے معلوم ہوتے ہیں کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا بیڈ تھنگس, کیونکہ ان کو بیڈ تھنگس کرنی ہے, کیونکہ ان کی نیت پہ شک کیا گیا, ان کے کریکٹر میں خرابی آ گئی ہے. تو دیٹ از اے ویری سیریس پوائنٹ. ہم بینگ اے پیرنٹس, میں نے کہا نا, ہم سوسائٹی کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. If you start doing the monitoring, you are shaping the society in a very wrong way. اچھا, اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے بیڈ لیبلس کی. بیڈ لیبل کے بعد ایک چیز اور ڈسکس کروں گی اور پھر پراپر ٹائم پہ جاؤں گی, and that is controlling. Many of us actually love the word controlling. وہ جو شیر کی نگاہ تھی نا کہ بہت
زیادہ ہر وقت نظر رکھنا اور بہت اچھا کنٹرول کرنا اور کنٹرولنگ بہت ٹاپ کلاس لیول کی کنٹرولنگ کرنا. What is controlling and how it actually formed anyone? Definitely. I also never like this word. اچھا میں جیسے آپ کو کہوں, اگر میں آپ کو سب کو کہوں, اگر آپ لوگوں کا میاں آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کرتے, how does it feels like? ایک دن بھی گزارا ہوگا. That is funny. That is funny. Like just think about it کہ آج صبح سے آپ کے میاں نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے فل. موبائل میں کیا دیکھتی ہو, فری ٹائم میں کیا کرتی ہو, کچن میں کیا کرتی ہو, برتن دھوتے ہوئے کیا کرتی ہو ہیں, اور مطلب کیا مطلب کیسا آپ کو کیسا فیلنگ کیسی آئے گی, مطلب ہاؤ اٹ از اٹ فیلز لائک. یہ تو بہت فنی لگے گا کہ بیوی میاں کو کنٹرول کرنا شروع کر دے. دیٹ ول بیکم اے فنی ایسپیکٹ آف لائف. لیکن جیسے میں نے کہا نا, بیوی کو کنٹرول کرو تو اس وقت وہ آدمیوں کے لیے ایک فنی ایسپیکٹ ہوگا, بیکاز دے اسٹارٹ, ان کے دل میں بٹر فلائز آ رہی ہوں گی پیٹ میں کہ کتنا مزہ آئے گا اگر میں کروں گی. اور اگر یہی آپ سوچیں کہ شوہر کا جینا حرام ہو جائے اور صبح سے لے کے رات تک مانیٹرنگ ہو رہی ہے, فون پہ کس کے میسج آ رہے ہیں, کس کے میسج جا رہے ہیں, کون سے کپڑے پہن رہا ہے, کہاں پہ جا رہا ہے, کس کو دیکھ رہا ہے, کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے, آنکھ اٹھائی کیسے تھی, آنکھ جھکی کیسے تھی, how does it feels like? It feels horrible. یہ بہت برا لگتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی لوگ آبزرو کرنا شروع کر دیں, آپ کو ہر وقت کنٹرول کریں, how it's going to be, مطلب it's a nightmare کہ کوئی آپ کو کنٹرول کرے. ایسے کھانا ہے, ایسے نہیں کھانا, اس طرح سے کھاؤ, چاولوں میں اوپر مٹر رکھو, مٹر نیچے کیوں گرا ہے, نوالا صحیح سے بناؤ. مطلب شادی کے بعد اگر لڑکیوں کو اس طرح کی سسرال مل جائے تو ان کی تو مطلب کیا ہو جاتا ہے, جان پہ بن جاتی ہے. اور اگر شوہر ایسا ہو جائے تو وہ بھی مطلب وہ تو کہتی ہیں بھائی طلاق لے لو, اس کا مجھے وہ اجازت ہے مجھے اسلام میں. ایسے ہی مطلب سچویشن آ جاتی ہے نا. تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فیل کہ اگر آپ بچے کو اس طرح کنٹرول کرتے ہیں, وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا, آپ کے بچے آپ کو کس طرح دیکھتے ہوں گے. کین یو ایون تھنک اباؤٹ اٹ, کین یو ایون امیجن. کیا آج آپ صرف یہی لیسن لے کے جا سکتے ہیں گھر میں کہ مطلب آج کے سیشن سے آپ کچھ بھی نہ لیں اور صرف یہ لے لیں کہ آپ کے بچے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں اپنے لیے. سو کیڈٹس کو بہت اسٹرکٹلی کنٹرول کیا جاتا ہے. دیکھیں کیڈٹس اپنی مرضی سے جاتے ہیں, اور وہ چھوٹی ایج میں جاتے ہیں, 18 سال کے بعد جاتے ہیں, 16 سال کے بعد جاتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹرکٹلی ڈیل کرو اور ہمیں بنا دو یہ پروڈکٹ. کیڈٹس اپنی مرضی سے جاتے ہیں نا. مطلب وہ بچے جن کو شوق ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے میٹرک کر لیا, ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم فوج میں جائیں اور ہم نے فوج میں جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ خود جاتے ہیں, بائی چوائس جاتے ہیں. وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے, انہوں نے وہ اپنے لیے ڈیسیجن لیا, خود لیا ہوتا ہے. اور وہ ایک چھوٹی ایج میں نہیں لیا ہوتا, بلوغت کے بعد انہوں نے ڈیسیجن لیا. 16 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں بچے, اور وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے. تو پھر وہ ان کو لکڑی کی طرح سیدھا کرتے ہیں, اسٹک کی طرح, ان کو اس لیول پہ لے کر آتے ہیں جس لیول پہ باقی سب لوگ ہیں. تو وہ تو ٹریننگ زون ہے نا, وہ خود سے لے رہے ہیں. ہم تو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہم تو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہو. ہم تو زبردستی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بڑے ہیں, ہم عمر میں زیادہ ہیں, ہم قد میں لمبے ہیں, ہم عمر میں زیادہ ہیں, ہم میں طاقت زیادہ ہے, نہیں مانیں گے ہاتھ میں روڑ دیں گے. ہم زیادہ طاقتور ہیں, ہم شیر ہیں, وہ ٹھیک ہے. اچھا بچوں کو کون سکھائے گا, سکھانے کی نیت سے. اچھا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دیکھیں کس نے کہا کہ ڈانٹنے کی گنجائش ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈانٹنے کی گنجائش دی کس نے ہے. دیکھیں سکھانے کی نیت سے ڈانٹنے مارنے کی گنجائش کی اجازت دی کس نے ہے. مجھے یہ اجازت کہیں سے کوئی اگر ڈھونڈ کے دے دینا قرآن و سنت سے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی, کیونکہ دس از مائی جاب. ٹھیک ہے, اگر ڈانٹنے اور مارنے کی ڈائریکٹ آپ کو کوئی چیز ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا قرآن سے, مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کہاں سے آئی ہے. یہ باتیں ہسبینڈ کو کیسے سمجھائیں. اچھا ہسبینڈ کو یہ چیزیں نا سمجھانی آپ نے, جتنے تعلق کی خوبصورتی ہو جائے گی اتنا شوہر کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تعلق کی خوبصورتی پہلی چیز ہے کسی بھی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, کسی بھی ریلیشن شپ کو بانڈنگ میں بدلنے کے لیے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر ماں مضبوط ہو جائے نا تو
باقی سب چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. بس ماں کو مضبوط ہونا پڑتا ہے, ماں کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ماؤں کو کبھی مضبوط دیکھا ہی نہیں. ہمارے نزدیک ماں جو ہے نا وہ صرف ایک کچن کے کام اور گھر کے کام اور لانڈری کے کام کرنے کی اینٹی ہے. ہمارے یہاں ماں کو وہ والا بھی رول ملا نہیں جو کہ ایک ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں عرب میں ماں کو رب البیت کہتے ہیں. رب البیت یعنی کہ رب گھر کی, یعنی کہ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والی, نگہداشت کرنے والی. تو رب البیت کہا جاتا ہے عورت کو جو ہاؤس وائف ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس کو ہاؤس وائف کہا جاتا ہے اور ہاؤس سے مراد صرف گھر کے کام ہوتے ہیں. اینڈ ہیئر وی میک اے ویری بگ ٹربل. ہم نے ماؤں کے رول غلط اسائن کر دیے ہیں. ماں کا رول کچھ اور ہے. دیکھیں نماز کے لیے ایج دیکھیں 10 سال ہے. نماز کے لیے ایج 10 سال ہے. 10 سال, 10 سال تک ایسا ابھی کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کی عمر 10 سال سے نیچے اور اس نے کبھی مار نہ کھائی ہو؟ اگر کوئی ہے تو مجھے وہ ماں چاہیے. مطلب آئی ریئلی وانٹ ہر کمنٹ کہ ہاں میرا بچہ اتنے سال کا اور میں نے اس کو کبھی نہیں مارا. کوئی ایسی ماں مجھے چاہیے. ایسی ماں نہیں مل رہی نا, مشکل ہو رہا ہے. سب کے لیے مشکل ہے کیونکہ ہم نے وہ ماحول دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے وہ ماحول دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے وہ ماحول دیکھا ہی نہیں ہے. ہم اس ماحول میں ریز اپ ہی نہیں ہوئے. کیا ہم آگے سے وہ ماحول دے سکتے ہیں؟ کیا ہم آگے سے وہ ماحول دے سکتے ہیں؟ ہم آگے سے تو دے سکتے ہیں نا, دے سکتے ہیں نا آگے سے وہ ماحول. انشاءاللہ, انشاءاللہ آگے سے تو دے سکتے ہیں. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. دیکھیں آپ انسان ہیں, غلطیاں تو آپ سے ہوں گی. ہم سب انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں. ہم سب انسان ہیں, ایکول انسان. اور انسان کا مطلب کیا ہے؟ نسیان, بھولنے والا. تو یس, ماشاء اللہ. وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا 10 سال کا, میں نے تو کبھی نہیں مارا. ماشاء اللہ, تبارک اللہ. الحمد للہ, الحمد للہ. دیکھیں میں نے تو ایک تہیا کیا ہوا ہے, میری زبان اور میرے ہاتھ سے میرے بچے محفوظ رہیں بس. کیونکہ مسلمان کون ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. تو کیا آج ہم یہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں نا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ میں اپنے بچے کی نظر میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں اور مجھے صحیح ہونا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے میرا بچہ محفوظ رہے. کین وی ڈو سو؟ یہ 2 کام ہم کر سکتے ہیں. جو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے جو غلط ہو گیا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ربنا ظلمنا انفسنا, اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے. حضرت آدم والی دعا بہت اچھی ہے نا, وہ دعا ہے نا حضرت آدم والی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ٹھیک ہے نا, یہ دعا پڑھیں سورہ اعراف کی. اور اللہ تعالیٰ سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں ریئلائزیشن, کیا آپ لوگوں نے ریئلائز کر لیا؟ پہلی چیز ہوتی ہے ریئلائزیشن. جب ریئلائزیشن ہو گئی اس کے بعد ایڈمٹ یور مسٹیک. ایڈمٹنگ مسٹیک از دا سیکنڈ پوائنٹ. اگر آپ وہ ایڈمٹ کر لیں کہ ہاں میری غلطی ہے, ٹھیک ہے, پھر تیسرا پوائنٹ آتا ہے, پھر تیسرا پوائنٹ آتا ہے اس کو بہتر کرنے کا. تو اگر میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دوں, ابھی میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دوں فور 2 منٹس, تو آپ وہ کریں گے؟ آپ لوگ ایک پیج پہ لکھیں گے کہ آپ لوگ اب کیا کریں گے انشاءاللہ. گیو می اے بریک. السلام علیکم رحمۃ اللہ. اچھا جی, ایکٹیویٹی میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ لوگ یہ لکھیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے آگے سے ڈیل کریں گے اور کیا کوشش کریں گے. اپنے اینڈ پہ آپ لوگ کیا کوشش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ارسلہ کہہ رہی ہیں کہ میں کل اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ مسلمان اذیت دینے والا نہیں ہوتا. دیکھیں مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہی بیسک ہیں, عزت, جان, مال. اور آج ہمارے بچوں کی اپنی عزت ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے. اور ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے ہمارے بچوں کے ہاتھوں دوسروں کی عزت محفوظ رہے گی؟ جس کو ہم اس کے گھر میں ہی رسپیکٹ نہیں دے رہے, ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ کہ آگے جا کے وہ صحیح ہوگا. تو پہلی چیز یہ کہ آپ توبہ کریں گے,
ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں گے. تیسرا یہ کہ آپ لوگ اپنے لیے ایک پلان بنائیں گے کہ اب میں کیا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, کیا نہیں کروں گی میں, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دس از دا تھنگ کہ جس کو ہم سوچیں انشاءاللہ, اور جس کو ہم اچھے طریقے سے دیکھیں. اچھا, پھر بات واپس آ گئی کنٹرولنگ کی. کنٹرولنگ دیکھیں, بچوں کو جتنا آپ کنٹرول کریں گے نا اتنا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, کیونکہ دے آر ناٹ میڈ اپ فار اٹ, وہ اس لیے بنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور کنٹرولنگ یور ایموشنس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے ایموشنس کو, اپنے ایموشنس کو دبانا نہیں ہے, مینج کرنا ہے. یس, مینج از اے ویری گڈ ورڈ. مینج از اے رائٹ ورڈ ایکچولی, اف آئی کین سے کہ مینج از اے ویری رائٹ ورڈ. دیکھیں, پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم میں کون کون سے ایموشنس کی ابھی فلو ہے. ہم کیا اس کو نام دے رہے ہیں؟ ہم کیا اپنے ایموشنس کو نام دے رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں آ کیا رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, کس لیے آ رہا ہے, وہ آتا ہے تو میں کرتی کیا ہوں. دس از دا ویری فرسٹ تھنگ. اچھا, میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی ہوں. آج آپ لوگوں کے سامنے سلائیڈز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے سوچا تھا میں سلائیڈز بناؤں گی اینڈ سلائیڈ رکھوں گی, اور سلائیڈز کا اسٹرکچر وغیرہ سب کچھ ہے, لیکن سلائیڈز نہیں ہے. اس کی ایک ریزن تھی, اور ریزن یہ تھی کہ جب ہم سلائیڈز رکھتے ہیں نا تو ہر کوئی سلائیڈز کی کانٹینٹ پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, اور اصل بات جو ہے نا وہ کہیں دور رہ جاتی ہے. تو میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ آج ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور کسی اور چیز کو دیکھ کر اپنی اٹینشن کو ڈرائیو نہ کریں. میری آپ لوگوں سے صرف آج ایک ریکویسٹ ہے, آپ لوگ آج جو کچھ بھی سیشن سے لے رہے ہیں, جو بھی اپنے لے رہے ہیں, وہ اپنے لیے لیجیے گا. ایسا مت کیجیے گا کہ اس طرح سے کرتے ہیں پیرنٹس, اس طرح سے کرتے ہیں. نہیں, آپ کس طرح سے کرتی ہیں, آپ نے کیا سیکھا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چینج کہاں لے کر آنا ہے, آپ کیا کریں گی آگے, آپ کے لیے کیا روڈ میپ ہے, آپ کس طرح بہتر ہوں گی, آپ کو کہاں کہاں پہ پرابلم ایریاز ہیں, اپنے پرابلم ایریاز ریکوگنائز کریں تاکہ آپ اس کے اوپر کام کریں انشاءاللہ. اور وہی چیز کہ اب ہم جب دیکھیں نا کہ بچوں کو پراپر ٹائم کیسے دینا ہے, اب اگر آپ ایک بچے کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ ایک بچے کو جج کر رہے ہیں, آپ ایک بچے کو لیبل دے رہے ہیں, آپ ایک بچے کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو کیا جب آپ اس کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھیں گے تو وہ آپ سے باتیں کرے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ نے اس کو ہی جج کرنا ہے. آپ نے اس نے آپ سے کہنا ہے ماما آج میں نا بہت اداس ہوں, اور آپ نے پھٹ سے بولنا ہے کیوں, تمہیں چیزیں ہی لے کے دیتے رہے, تمہیں آج یہ نہیں نہ دیا اس لیے ایسے کر رہے ہو, تمہیں آج میں نے کارٹون نہیں دکھائے, تمہیں آج میں نے چیزیں نہیں دیے, تمہیں میں نے آج یہ نہیں کیا, تمہارا تو کام کرنے کا دل نہیں ہے, تمہارا چھٹی کا موڈ ہوا ہے, مجھے سب پتہ لگ گیا. تو اس لیے وہ بچہ ایک تو پہلی بات آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتا, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے آپ اس سے بات ہی نہیں کریں گے, آپ تو صرف اس کو سنائیں گے اپنے دل کی ساری بھڑاس جو آپ کے اس کے لیے دل میں اکٹھی کر کے رکھی ہے. اور ہم مائیں بھی کرتی بڑا عجیب ہے نا, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی بچہ ایک دفعہ سدھر کے پیار سے پاس بیٹھ جائے تو ہم ساری برائیاں اس کو گنواتے ہیں اس کی, اور سارے وہ کام جو ہم چاہتے ہیں وہ کریں ہم اس کو بتا دیتے ہیں. تو بچے بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے یہاں بیٹھنا بالکل بیکار ہے. تو this is something we need to really think of, کہ ہم آخر چاہ کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں, ہم سوچتے کیا ہیں. اور this is very important to give them the time. دیکھیں, ایک ہوتا ہے ٹائم, ہم ٹائم لینے کو نا ٹائم دینا بھی کہتے ہیں. ہم بچوں کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں بیٹا یہ کرو, اچھا یہ چیک کراؤ, اچھا اپنی کاپیاں چیک کراؤ, اچھا ٹیچر نے آج کیا کہا, تمہارا دن کیسا گزرا, تمہارے دوست کیسے تھے, تم نے کھانا کیا کھایا, تمہیں پسند کیا ہے, تم چاہتے کیا تھے, تم نے ٹیوشن کس ٹائم پہ جانا ہے, تم کس ٹائم پہ کیا کرو گے. مطلب ہم یہ سب کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ہم یہ سب کہتے ہیں بچے سے, اور ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو ٹائم دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتی بیٹا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نا اپنے بچوں کو روز ٹائم دیتے ہیں, روز آدھا گھنٹہ دیتے ہیں, ہم اس کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں, اور اس 1 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے آپ سوال پہ سوال پوچھتے ہیں. تو دیکھیں یہ ٹائم دینا نہیں ہے, یہ ٹائم لینا ہے. آپ ٹائم لے رہے ہیں اپنی اولاد کا, آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا, آپ نے اسے لیا ہی لیا ہے, اس سے کوسچن پہ کوسچن کر کے آپ اس کا ٹائم لے رہے ہیں, اس کو دے نہیں رہے. ٹائم دیتے کیسے ہیں, ٹائم دیتے کس طریقے سے ہیں, ٹائم دیتے اس طریقے سے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑی دیر اپنی
گود میں رکھیں, اس کا سر سلائیں, کچھ سوال پوچھیں, کچھ چیزیں کویسچن کریں, اس سے بات چیت کریں, اس کو اپنا بتائیں, کچھ اپنی سنائیں, کچھ اس کی سنیں, اور مل جل کے کریں. اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے کہ بھائی جو ہو رہا ہے وہ بس پوچھی جاؤ پوچھی جاؤ پوچھی جاؤ, تو دیکھیں ٹائم لینے اور ٹائم دینے میں ایک بہت واضح فرق ہے. اور میں چاہوں گی کہ آج آپ جو ہے یہ ضرور سوچیں کہ آپ لوگ کر کیا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ صحیح سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ غلط سوچ رہے ہو, لیکن ٹرائی یور بیسٹ ٹو تھنک کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, ورک آن اٹ انشاءاللہ. کوئی کوشچن ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے جی. اچھا, اب ایک ہمارا ایک دو اور چیزیں تھوڑی سی ہماری رہ گئی ہیں, انشاءاللہ ہم وہ دیکھتے ہیں, اور دین انشاءاللہ I will take your question انشاءاللہ. اچھا, دوسری چیز یہ کہ پیسفل پیرنٹنگ اور پازیٹیو لائف سٹائل سے کیا ہم مراد لیتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اس میں نا دو چیزیں ہیں. جتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو اوپر بتائی نا, that creates you inside you a positive part. وہ آپ کے جیسے نیگیٹیوٹی ایلیمینیٹ کرتا جاتا ہے اور آپ خود ایک پازیٹیو بندے بن جاتے ہیں. جب آپ خود پازیٹیو انسان بن گئے ہیں تو آپ کا لائف سٹائل پازیٹیو ہو جائے گا, اور آپ کے پازیٹیو لائف سٹائل کے لیے آپ کا انر پیس ہونا, آپ کا پیسفل ہونا, آپ کا کام رہنا, اور آپ کا سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, that will create a positivity in your life. اور پھر ہم کہیں گے yes that is all together. تو جب آپ خود پازیٹیو ہو جائیں گے, خود پیسفل ہو جائیں گے, آپ کی لائف سٹائل میں وہ چیز جھلکنا شروع ہو جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو لائف سٹائل. اس کے لیے کوئی آسمان سے اترا ہوا نسخہ نہیں ہے. دیٹ از ویری سمپل, دیٹ از ویری سمپل, دیٹ از ایز سمپل ایز بریدنگ. کہ آپ جس طرح اپنی زندگی جیتے نا, اس میں بس پازیٹیوٹی انڈلکیٹ کرنی ہے, اس میں سے ججنگ, مانیٹرنگ اور لیبلنگ اور کنٹرولنگ نکالنا ہے, اور نیچرل وے میں لے کے جانا ہے. That will help you inshallah, inshallah. A very better thing. ٹوڈلر تو ہر وقت ماں کا ٹائم لیتا ہے. ٹوڈلرز بچوں کا ٹائم جو انہوں نے پوچھا ہے, تو ٹوڈلر تو ہر وقت ماں کا ٹائم لیتا ہے. جتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں نا, اپنے دل سے دیں, اینڈ دیٹ از اے ویری گڈ ٹائم ٹو گیو. وہ چاہے کچن میں ہو, چاہے کہیں پہ ہو, چاہے ہر جگہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کی اینگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ بچے میں اینگر آ کیوں رہا ہے. پہلا کوشچن, اس نے کس کو دیکھا ہے کہ جب اس طرح سے اینگری ہوا جاتا ہے. مطلب بچے جب پیدا ہوتے ہیں, they never know کہ اینگر کیا ہوتی ہے اور اینگری ہوا کس طریقے سے جاتا ہے. وہ اچھا, بچے نا پیدا ہوتے ہیں نا, وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آنکھیں کھول کھول پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیونکہ فیشل امپریشنز پڑھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ میں ایک ماسٹر پریکٹیشنر ہوں, تھراپسٹ ہوں, بٹ آئی ایڈوائز نیور فیس ریڈ. فیس ریڈ نہ کریں. ہر بندے کے ایموشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایکسپریس کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اداس اس طرح ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ خوش اس طرح ہوتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا کہ کون کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو چھوٹے بچے نا یوں کر کے گھور رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ تو غصہ ہو رہا ہے, یہ تو غصہ ہو رہا ہے. اور اس بیچارے کو پتا نہیں ہوتا, لیکن اس کو سمجھ آ جاتی ہے غصہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ سب کو ایکشن کرتے ہوئے دیکھتا, تو اس کو معلوم ہوتا ہے اچھا اس غصے کی کیفیت میں نا آنکھیں ایسے بنانی ہے, منہ ایسا بنانا ہے, اور بولنا اس طرح سے ہے. تو پہلی چیز یہ کہ وہ لے کہاں سے رہا ہے. جس کو وہ سب سے زیادہ فالو کر رہا ہے نا, وہ رائٹ پرسن ہے. وہ رائٹ پرسن ہے جس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن زیادہ ہے, جس کو فالو زیادہ کرتا ہے. جس دن وہ بندہ سدھرنا شروع ہو جائے گا نا, بچے کے مومنٹمس بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بچے کو پہلے تو, اور جو اگر آپ خود سے کچھ کرنا چاہیں تو دیکھیں, اچھا ریلیشن شپ سب سے پہلی چیز ہے. پہلی چیز بچے کے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے, دیکھیں کچھ چیزیں میں نے وہی آپ کو کہا کہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھے پرسنلی مطلب میں اس کو بالکل ریفیوز کرتی ہوں, کہ بچوں کو بٹھائیں, ان کو بٹھا کے ان کے سامنے ان سے پوچھیں بیٹا آپ غصہ کیوں کرتے ہیں, آپ اس طرح کیوں چیختے ہیں. دیکھیں بچے کو امبیرس نہ کریں, نہ اپنے سامنے نہ کسی اور کے سامنے. ٹھیک ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, they are very little to sit in front of you and
آپ ان سے پوچھیں آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. سم ٹائمز بچے اوپن اپ ہوتے ہیں, دے ٹاک ٹو یو کہ ہاں اس طرح سے ہو رہا ہے. آپ فارملی بچے سے پوچھ سکتے ہیں, بہت اپنے ساتھ کمفرٹ زون میں پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے پوری جو ہے وہ شورا بلا لی ہے گھر کے اندر اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بچے سے پوچھ رہے ہیں بہت پیار سے ہاتھ پکڑ کے, بیٹا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو بھی پوچھنا ہے آپ اکیلے میں بچے کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اتنا اچھا بلڈ کریں کہ آپ کا بچہ خود آپ کو بتائے اور آپ سے اچھی چیزیں لیں انشاءاللہ. اچھا, جو آپ یہ اتنے سارے دیکھیں, یہ جو چیزیں ہیں نا, وہی بات ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. جی بالکل, جو ماں جو کچھ کرتی ہے وہی بچے بنتے ہیں. اٹس اے نٹ شیل, یہی ہے, جو آپ ہیں وہی بچے ہیں. جیسے اگلا جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ یہی کہ تربیہ بچوں کی جو ہے وہ کیسے ہوگی, ٹھیک ہے. تو بچوں کی تربیہ بالکل ایسے ہوگی جیسے آپ ہوں گی, ٹھیک ہے. جیسے آپ ہیں ویسے بچے ہیں, وہ آپ سے 2 ہاتھ آگے ہوں گے, بلکہ 2 نہیں 10 ہاتھ آگے ہوں گے. اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے وہ آپ سے 100 ہاتھ آگے بھی ہو سکتے ہیں. یو کین ناٹ ایون امیجن کہ ہاؤ مچ امپیکٹ یو آر کریٹنگ رائٹ ناؤ. یو آر شیپنگ دا سوسائٹی, ناٹ اینی ون ایلس. اس وقت نہ کوئی سری جو ہے وہ سوسائٹی کو شیپ دے رہی ہے, نہ کوئی روبوٹ جو ہے وہ سوسائٹی کو شیپ دے رہا ہے, بلکہ آپ ہیں جو سوسائٹی کو شیپ دے رہی ہیں. تو آپ میں سے کتنی مدرس کو یہ لگتا ہے کہ now they can work on themselves? Good, good, mashallah, very good. And how many of you think you need any support, any kind of, training zone, any kind of mentorship, any kind of, like-minded people who can work with them, اور ان کے ساتھ وہ کام کریں اور سیکھیں اور, they really take it seriously. Good, good. I will let you know, one good thing جو کہ انشاءاللہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, and you can enjoy it انشاءاللہ. enjoy in the sense کہ آپ لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. give me a moment, I will show you انشاءاللہ. Okay, so let me go with it. This is, you can see the screen. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کو؟ Okay. This is the parenting homeschooling training course, and that is actually designed for mothers. And that is only for mothers, especially وہ جو سیریس لیتی ہیں پیرنٹنگ کو, بچوں کی ایجوکیشن کو, بچوں کی ہوم اسکولنگ کو. اس میں جو پیرنٹنگ والا موڈیول ہے, that is all about working on mothers, on their family unit, on their relationship with their husbands, their relationship with their kids. یہ مطلب کوئی 20 گھنٹے کا سیشن ہے, 20 گھنٹے کا ماڈیول ہے, 20 آورس, ٹھیک ہے. ان 20 آورس کے علاوہ اس میں پریزنٹیشنز بھی ہیں, بک ورک بھی ہے, ہر چیز ہے. تو یہ تقریباً ملا کے کوئی 25 گھنٹے آپ لوگوں کے لگ جاتے ہیں اس پورے ماڈیول کے اندر. اب جو چیز 25 گھنٹے میں ہو سکتی ہے نا, وہ 25 منٹ میں نہیں ہو سکتی, وہ 2.5 گھنٹے میں نہیں ہو سکتی, وہ 2 دن میں نہیں ہو سکتی, وہ 25 گھنٹے میں ہی ہوگی. اور اسی تناسب سے ڈیوریشن ہوگی جتنی فیڈ آپ لوگوں کو ویکلی بیسس پہ دی جاتی ہے. پھر ہولسٹک ایجوکیشن ہے, دیٹ از آل اباؤٹ کہ پرسنالٹی ٹائپس کیسی ہیں, پرسنالٹی ٹائپس میں کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے. ہر بچے کا ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہے نا, تو وہ کیسے آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ہر انٹیلیجنس کو کس طرح سے انٹرٹین کر سکتے ہیں, ہر انٹیلیجنس کے ساتھ کس طریقے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. آپ کے بچوں کی کیس اسٹڈیز اس میں ہوں گی, کس طریقے سے آپ لوگ بچوں کی ساری ڈیولپمنٹل نیڈس پہ کام کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ اسی ماڈیول کے اندر آپ کا ایک جو ہے بونس جو ہوگا سیلف ریکوری کے اوپر, کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ریکور کیسے کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو ایک اس میں فری ورک بک بھی دی جائے گی جو سیلف کوچنگ کے لیے ہوگی, کیونکہ بہت سارے ایموشنز ہمارے انکیٹرڈ رہ جاتے ہیں. ان ایموشنز کو ہم خود اپنے, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لاچار نہیں بنایا. You can handle yourself, you can handle your emotions. تو ہم کام کرتے ہیں کہ how you are going to take care of your emotions انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہوم اسکولنگ کا ماڈیول ہے.
جن کے بچے اسکول جاتے ہیں اور جن کے بچے اسکول نہیں جاتے, دیٹ از ایکچولی اکولی بینیفیشل فار ایوری ون. کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ہیں نا اور وہ اسکول بھی جاتے ہیں تو دے کین ٹیک دیم اوے فرام اینی ہارم جو کہ ان کو اسکول سے آ رہا ہے. اور جو ہوم اسکولنگ کرنا چاہتے ہیں تو دس از این آئیڈیل ماڈیول. اور یہی بات ہے کہ یہ بھی 20 گھنٹے کا جو ہے وہ ماڈیول ہے, یہ بھی 20 گھنٹے کا ماڈیول ہے, یہ بھی 20 گھنٹے کا ماڈیول ہے. ٹوٹل 60 آورس کی ڈیوریشن ہے. 60 اور پلس لگ جاتے ہیں ہمیں اس پورے کورس کو کور کرتے کرتے. 60 to 70 اور سے قریب ہمیں گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور ان سب کے اندر ایک بونس ویک جو ہے NLP کے ساتھ بھی پیرنٹنگ کا ہے کہ ہاؤ یو کین ڈو سو. یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی مدرز آپ میں سے سیکھنا چاہتی ہیں نا, یہ سیکھنے والوں کے لیے ہے. کیونکہ اس میں آپ کی ٹائم بھی لگے گا, آپ کی انرجی بھی لگے گی. اس میں اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں, ہر کلاس کے ساتھ اسائنمنٹس ہیں, اس میں پریزنٹیشنز ہیں, اس میں کیس اسٹڈیز کرواتے ہیں ہم اینڈ آف سیکنڈ ماڈیول میں. کیونکہ اس وقت تک آپ لوگ انرچ ہو جاتے ہیں ان ٹرمز آف پیرنٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, this is something you can take. And one good thing is کہ اس کی ریکارڈنگز آپ لوگوں کے لیے مستقل اویلیبل رہتی ہیں, and that will help you کہ you can revise any time inshallah. It is different from it. Concept parenting کا ایک ہی, obviously I am a student of Sir Salman, تو concept جو ہیں وہ آپ کو وہی ملیں گے, لیکن that is very different. تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. But the point is this, کہ if you are really concerned and wanted to work, go and work inshallah. And if you think you can work on your own, go and work in any way. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. کام کرنا is the first need of ours. ہماری پہلی نیڈ یہ کہ ہم نے کام کرنا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک سسٹر نے کہا ہے, سسٹر دوبارہ کویشچن بھیج دیں پلیز پلیز. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن دا کویشچن آنسر سیشنز. انشاءاللہ ہم کویشچنز لیتے ہیں اینڈ دین انشاءاللہ وی ول اینڈ دا سیشن فار ٹوڈے. اچھا, what if the timing is not suitable out of Pakistan? سوٹیبل ہمارے پاس ہمارے 2 بیچز الحمدللہ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس پوری دنیا سے جو ہیں وہ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو اٹینڈ کر لیں, کیونکہ یہ ٹائمنگ سب کے لیے فیزیبل ہوتے ہیں. اگر نہیں کوئی اٹینڈ کر پاتا تو پھر وہ ریکارڈنگز لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا, ہاؤ ٹو کیپ چلڈرن اوے فرام ٹی وی. forget about the TV at home. ٹھیک ہے, ٹی وی نکال دیں. the first thing okay, the second thing is کہ اس کو یوزیج اس کا کم ہو جائے. جب گھر میں کوئی اس کو یوز نہیں کرنے والا ہوگا, کوئی اس کے سامنے اشتیاق سے بیٹھے گا نہیں. اشتیاق سے بیٹھنے کا مطلب کوئی خوشی خوشی اس کے آگے بیٹھے گا نہیں, تو بچے بھی نہیں بیٹھیں گے. سمپل. ٹھیک ہے. Can you explain controlling in toddlers with daily example? Don't control toddlers at all. ٹھیک ہے, never control toddlers. Let them do whatever they wanted to do. They want to jump on the sofas, let them jump the sofas. They want to jump from the bed, let them jump from the bed. They want to crawl all over the home, they want to keep themselves dirty by rolling over the floor. Let them be dirty and clean them afterwards. ٹھیک ہے, never control them. آپ بغیر کنٹرول کر کے دیکھیں ان کی خودی کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ اتنے اسٹرانگ ول بن جائیں گے کہ یو ول انجوائے انشاءاللہ. میں اپنے بچوں کو کمپلیٹ ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں, فل نیچرل لرننگ. پہلے بچے کی دفعہ تھوڑا سا کنٹرول کیا, دوسرے کی دفعہ بالکل نہیں کیا. پھر اپنی اور بھی سرکل میں اپنی فرینڈس کے ساتھ ان ٹچ ہوں جو ہوم اسکولنگ کرتی رہی ہیں. And what actually we all observe کہ جو بچے جن کو ہم نے بالکل نیچرلی اپ برنگ کیا ہے, جن پہ بالکل زور زبردستی نہیں کی, they are mashallah very reckless as well. They do whatever they wanted to do. آپ نے دیکھا ہے بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے, آپ گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں ان کی مائیں ان کے پیچھے نہیں لگی ہوتی. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے پورے درخت چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے درخت چڑھ جاتے ہیں, جمپے لگا کے جمپ بھی مار لیتے ہیں, درختوں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا. لیکن ہم بہت ڈرا دیتے ہیں بچپن سے, گر جاؤ گے, اور پھر ہوتا ہے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, let them do whatever they wanted to do. گھر کو بچوں کے حوالے کریں, اپنا کونا صاف کرنے باقی سب ان کو دے دیں.
ٹھیک ہے, دیٹ از اے ایزی تھنگ ٹو ڈو. اچھا, اگلا کوشچن کہاں چلا گیا؟ صوفے سے نہیں پھٹتا سر, آپ کرنے تو دیں, کرنے دیں, نہیں پھٹے گا انشاءاللہ. بچے دیکھیں, ایک دفعہ اگر چوٹ لگ بھی جائے گی گرنے سے, دوسری دفعہ نہیں ہوگی. بچے بہت ماشاءاللہ ان کو پک کرنا آتا ہے. ہم کیونکہ ماں کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے پیس میں, سیلف پیس میں کھیلتے کھیلتے, کیونکہ اپنی کیوروسٹی سے اگر اوپر جائے گا نا تو وہ نیچے نہیں گرے گا. وہ چیک ضرور کر سکتا ہے کہ نیچے گر کے کیسا لگتا ہے, لیکن گرے گا نہیں. بچے چیزیں پھینک کے دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا بچے صوفے کے ساتھ کرتے کیا ہیں, وہ صوفے پہ چڑھتے ہیں اور پھینکتے ہیں. بچوں میں کانفیڈنس کیسے پیدا کریں؟ کانفیڈنس کے اوپر ہمارے اس پورے سیشن میں 4 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے ود ورکس, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں, کانفیڈنس کے لیے اگر میں سمپل آپ کو بتاؤں نا, تو اللہ نے بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی کانفیڈنس دے کے بھیجا ہوتا ہے. بچے پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنے ساتھ کانفیڈنس کا تحفہ لے کر آئے ہوتے ہیں. یہ ہم ان کے اوپر اتنی مہربانی کرتے ہیں کہ وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. ایون ہم جب پیدا ہوئے تھے ہم کانفیڈنٹ تھے, لیکن پھر ہم نے اتنی نیکی ہوئی ہمارے ساتھ, لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی نیکیاں کی کہ ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. ہم بچے پیدا ہوتے ہیں کانفیڈنٹ, اور اس کے بعد ہم ان کو اتنا سرپریس کرتے ہیں, اتنا پریس کرتے ہیں, اتنا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ بچوں کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. اچھا, ایک کویشچن آیا ہوا تھا کہ جوائنٹ فیملی میں کس طریقے سے کرنا ہے نا, اسی طریقے سے آپ نے سوال پوچھا تھا نا پہلے. لیٹ می سی, مجھے وہ کویشچن ریپیٹ کر دیں کہ جوائنٹ فیملی میں کس طرح سے, جوائنٹ فیملی کا کویشچن آیا تھا کہ جوائنٹ فیملی میں کیسے ہوم اسکولنگ ہوتی ہے. دیکھیں, جوائنٹ فیملی میں بھی ہوم اسکولنگ ویسے ہوتی ہے جیسے عام فیملی میں ہوتی ہے, بالکل ویسے ہی ہوتی ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو بھی ریسورسز آپ کو دیے ہیں نا, وہ اسی لیے دیے ہیں کہ آپ ان میں سروائیو کر سکیں. اچھا, جوائنٹ فیملی میں بچے کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ریسورسز دیے ہیں نا, جو بھی ریسورسز دیے ہیں وہ کمپلیٹ دیے ہیں آپ کو. اللہ نے آپ کو وہی لوگ دیے ہیں جہاں پہ آپ رہ سکتے تھے. اگر تو آپ کے بس میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں نیوکلیر فیملی کرنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے رہوں, تو پھر آپ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں, آپ کو گناہ نہیں ملے گا, گناہ آپ کو نہیں ملنا. لیکن ہاں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم جوائنٹ فیملی میں ہم اسی طریقے سے رہتے ہیں, تو دیکھیں پہلے سب بڑے گھر والوں سے بات کر لیں, ان کو بتا دیں کہ دیکھیں ہم اس طرح سے پیرنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا, ہم خود کو بھی کنٹرول کریں گے, بچوں کو بھی, ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. بڑے ہیں نا, بڑے تو بچے نہیں ہوتے, وہ سمجھ سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کی چیز ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کریں کہ انشاءاللہ دیکھیں میرا سوچنے کا طریقہ یہ. اور جب بڑے بیٹھیں جوائنٹ فیملی میں, آپ زیادہ اچھے طریقے سے بچے کی پرورش کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جوائنٹ فیملی میں آپ بچے کی زیادہ اچھی پرورش کر پاتے ہیں, جو آپ نیوکلیر فیملی میں نہیں کر پاتے. نیوکلیر فیملی میں بچے کو سوشلائز ہونے کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ صرف ماں اور بچے ہی ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں نیچرل سوشل ایسپیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت جلدی بچے گرو کرتے ہیں, بہت جلدی بچے سیکھتے ہیں. جوائنٹ فیملی از ناٹ اے ریزن ٹو ناٹ گیو دیم دا گڈ پیرنٹنگ. آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. بچے اگر ٹی وی, آپ چاہتے ہیں کہ ٹی وی کی ان کو ایڈکشن نہ ہو, ٹی وی نہ دیکھیں, گندی چیزیں نہ دیکھیں, غلط چیزیں نہ سمجھیں, نہ ان چیزوں میں رہیں, تو یس یو کین ٹاک ٹو ایلڈرس کہ دیکھیں یہ ہم ٹائم رکھتے ہیں مل جل کے سارے, اور ہم اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یا اس طرح کر لیں کہ ہر کوئی اپنا ٹی وی اپنے بیڈ روم میں لے جائے, ٹھیک ہے, وہیں پہ رکھیں, ٹھیک ہے. کہیں اور چاہیے تو کسی اور کو ضرورت ہے بہت زیادہ, تو ان کا بھی ایک جگہ پہ کر دیں. دیکھیں, دس از سم تھنگ وچ یو کین پلان ٹوگیدر. ہمیں وہ فیملی والا ریوائول نہ لانا ہوگا جس میں ہم ڈسکس کر سکیں لوگوں سے, اور جتنا اچھا ہمارا ریلیشن شپ ہوگا اتنے اچھے طریقے کی ہم بات کر سکیں گے. جیسے ایک نے پوچھا تھا نا کہ ہسبینڈ کو کیسے میں کروں, ان سے کیسے بات کروں. دیکھیں, پہلی چیز ہی ریلیشن شپ ہے. جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا اس کے ساتھ انشاءاللہ سارے معاملات آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جس کے ساتھ آپ کا تعلق صحیح نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ کچھ بھی ڈسکس کرنے سے گھبرائیں گے, کترائیں گے. تعلق پہلی چیز ہے. یہ نہیں کہ آپ جائیں پہلے دن ان کو, پہلے تعلق استوار کریں, تعلق اچھا رکھیں,
اچھا خوبصورت تعلق جس میں لحاظ ہوتا ہے، جس میں رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ ان کی چپ کر کے سنیں، ان سے بہت تمیز سے سنیں، ان کو کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ کی بات پہ تو فی الفور عمل ہونا چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو بات غلط لگے ان کی پوری بات سنیں کہ دیکھیں یہاں پہ مجھے اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کے حساب سے ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کو امپیکٹ نہیں کرتا اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکوں گی، میری طرف سے معذرت ہے، لیکن میرے دل میں آپ کا رسپیکٹ اور آپ کی ریگارڈ وہی ہے. ٹھیک، تو آپ یہ مطلب آپ کوئی بھی چیز اگنور کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز ایکسپٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از آل اباؤٹ اس. اچھا اسلام میں نا جوائنٹ فیملی، اور یہ دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ ہم کلچرل زون میں رہ رہے ہیں. میں تو بالکل بھی نہیں کہوں گی کوئی جائے اور جا کے اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں رہے. ٹھیک ہے، میں خود سے تو نہیں کہوں گی، لیکن اگر کوئی رہ ہی جوائنٹ فیملی میں رہا ہے، مطلب انہوں نے شادی ہی جوائنٹ فیملی کے اندر کی ہے، ماحول ہی جوائنٹ فیملی کا ہے، اور سب جوائنٹ فیملی کے اندر وہ پوری طرح انکلکیٹ ہو گئے ہیں، دے کین ٹاک ٹو دیئر ہسبینڈ. پہلے اپنا ریلیشن شپ ہسبینڈ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہو کہ جب آپ ہسبینڈ سے کہیں کہ بھائی آئی نیڈ سیپریٹ ہاؤس، اب اس میں بہت ساری سیکریفائسز بھی ہو سکتا ہے آپ کو دینی پڑے، آپ کو جس طرح کے پہلے رہتے ہیں گھر میں اس طرح نہیں، آپ کو کوئی چھوٹی جگہ لینی پڑے، آپ کو ایکسپینسز کٹ ڈاؤن کرنے پڑے، تو اف یو کین ڈو سو گو اہیڈ. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ تھوڑا کھا لے، لیکن پیسفلنس ہونی چاہیے ہر چیز میں، اور ایک ریگارڈ ہونا چاہیے، ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو جو چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہے انشاءاللہ کیجیے. اور وہی بات ہے کہ جتنا خوبصورت تعلق ہوگا اتنا خوبصورت سب کچھ ہوگا، اتنے اچھے طریقے سے آپ بات کر سکیں گے، اتنے اچھے طریقے سے گھر کا ماحول بن سکے گا. اور گھر کا ماحول بنتا ہی تعلق کی بنیاد پہ ہے. آپ کسی بھی فیملی کو دیکھ لیں جہاں میاں اور بیوی کا آپس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ پوری فیملی شیٹرڈ رہتی ہے. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ میاں اور بیوی کو ہی نہیں ساتھ رہنے دیا جاتا، مطلب میاں اور بیوی میں ہی کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے مائنڈ میں پہلی ایک بات ہوتی ہے شادی تو کرنی نہیں ہے، کرنی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا یو نو. تو دس از سم تھنگ ویری سیریس، دس از اے سیریس پرابلم ایکچولی، کہ وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک کہ ہمارا سوشل سسٹم کتنا ڈیلیوٹیڈ ہے اور کتنا ڈینجرس ہے آگے آنے والی نسلوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم وہ لوگ بنیں جو بہتر طریقے سے اپنے آگے فیوچر میں اچھی جنریشنز کو شیپ دے سکیں. اور مدرز جو ہیں وہ نیشن بلڈرز ہوتی ہیں جی، ہم نے نسلیں بنانی ہیں، ہم نے آگے اس پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں جو بھی ہم ایفرٹ کرتے ہیں. کہ دیکھیں مائیں بہت ایفرٹ کرتی ہیں، ہم سب مدرس بہت ایفرٹ کرتی ہیں، مطلب کوئی بھی ایسی ماں نہیں ہوگی یہاں جو محنت نہ کرتی ہو، جو کوشش نہ کرتی ہو، جو پریشان نہ ہوتی ہو. اوبویسلی آپ سب فکر مند ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ سننے بیٹھے ہیں نا، آپ لوگ فکر مند نہ ہوتے آپ سننے بھی نہ آتے. تو جو مائیں فکر مند ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی سچی فکر کو جو ہے وہ ایک تسکین دے، اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، وہ بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکے. دیکھیں دعا جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، دعا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دعائیں سب کچھ بدل دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، اور ہمیں وہ توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے سچے طلبگار بن جائیں، اور اپنی اولاد کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اور صرف ایک دو چیزیں جو میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گی کہ ضرور اس پہ کام کریں، کہ اپنے لائف پارٹنر کا تعلق اچھا کریں، اپنے بچوں سے تعلق اچھا کریں، آپس میں محبت کہتے ہیں نا، وہ ایک جو حمیم ہوتا ہے، قلب حمیم یعنی کہ گرم دل، تو وہ جو تپش ہوتی ہے نا رشتے کی، محبت ہوتی ہے، وہ آپ فیل کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور مل کے اپنی نسل کو پروان چڑھائیں. بالکل، یہ تو ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی میں جو اما ہوم اسکولنگ کا جو مین کاز ہے نا، جو مین ہم نے کام شروع کیا ہی کیوں، کہ پاکستانی مدرس اور اردو زبان، یہ دو چیزیں،
ان دو چیزوں پہ کام کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. انگلش میں بہت کانٹینٹ ہے, باہر کی مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے بہت کتابیں ہیں, بہت کچھ ہے. ہماری اپنی عورت جو گھروں میں پورا پورا دن صرف کچن, لانڈری اور گھر والے اور رشتے دار اس میں لگ جاتی ہے نا, اس کو اصل میں صحیح رستے پہ آنا پڑے گا, اس کو اس رستے بتانے پڑیں گے. دوسرا یہ کہ ہماری اردو زبان میں, ہمیں اردو زبان میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کہ ہم لے مین ہیں, ہم عام شہری ہیں, ہم کوئی خاص نہیں ہے, ہم اپنی زبان میں ہیں. اچھا, وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے ہوم اسکولنگ میں ہم کو کام میں ساتھ لگاتے ہیں, اگر کوئی بچہ کام نہیں کرنا چاہے تو کیا کریں؟ بالکل دیکھیں نا, اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہا تو اٹ مینس وہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو بالکل اپنے ساتھ نہ لگائیں. ہر بچے کا انٹرسٹ سیم نہیں ہوتا, کچھ بچوں کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور رسپیکٹنگ دیئر انٹرسٹ از ون آف دا بیسک تھنگ وچ وی ہیو ٹو ڈو انشاءاللہ. تو آپ نہیں, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. آپ بچے کو جو وہ کرنا چاہ رہا ہے آپ اس سے پوچھیں, جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کو کرے, کھیلنا چاہ رہا ہے کھیلیں, پڑھنا چاہ رہا ہے پڑھیں, کچھ نہیں کرنا چاہ رہا تو فری ٹائم از اے نعمت. فری ٹائم ایک نعمت ہے. مطلب میں آپ لوگوں کو یہ بھی ایڈوائز کروں گی کہ میک سم فری ٹائم فار یور سیلف, جس میں نہ آپ کے پاس فونز ہوں, نہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کی کنیکٹیوٹی ہو, اینڈ آئی آلویز ڈو سو. میرے پاس 2 فون ہیں, لیکن ان دونوں پہ میں چھٹی پہ رہتی ہوں زیادہ تر. The only reason is I want to spend my time for, I want to spend my free time. کیونکہ ہمیں کرنا پڑے گا نا, اگر ہم ذہنی طور پہ فری نہیں ہوں گے تو ہم اچھا سوچیں گے کیسے, خود کو ایویلویٹ کیسے کریں گے, کام بہتر کیسے کر سکیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے تو کہ پاکستانی مدرس, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, میں خود پاکستانی ماں ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہم پاکستانی ماؤں کو جو ہے وہ آسانی دے ہمیں بہت زیادہ, اور معاشرے میں پھیلتی ہوئی تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو سب کو بچائے, اور ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور ہم سے ان کو دور لے جائے, اور ان کو تمام ہمارے مسلمان بہن بھائی اور پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے دور کر دے, اور ہر ایک کو جو ہے وہ بہتری دے انشاءاللہ. سسٹر ہیں فرام انڈیا, اس دفعہ PHTC میں الحمدللہ 2 انڈین سسٹرز ہیں. لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہمارے پاس 2 کہ 3, ہاں لاسٹ ٹائم ہمارے پاس 2 انڈین سسٹرز تھیں الحمدللہ, جنہوں نے اپنا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا الحمدللہ. تو بات یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب کہتے ہیں نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے, تو ہم سب کی فکریں جو ہے نا وہ ایک ہے. اور کیونکہ اوبویسلی دس از دا ٹائم آف فتن, یہ فتنوں کا دور ہے, تو اس میں ہمیں وہ جو ایک میں نے بات کی تھی نا کہ ہر طرح کی کتاب انڈیل نہیں لیتے, ہمیں کتاب پوائزننگ ہو جاتی ہے, ہر طرح کا کھانا نہیں انڈیل لیتے کیونکہ ہمیں فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہم تمام مسلمان ہر طرح کی انفارمیشن کو بھی اپنے دماغ میں سک نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم سب کچھ اپنے مائنڈ میں سک کر لیں گے تو پھر ہمیں برین پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین سے بہترین کام کر سکیں انشاءاللہ. آپ لوگوں سے اگلے مہینے ہوپ فلی پھر ہم ایک سیشن رکھیں گے, اس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا جو ریفلیکشن ہے آج کی ڈسکشن کے اوپر, جو آج آپ نے اپنے لیے لیا ہے وہ ضرور شیئر کیجیے گا. دیٹ از ایکچولی امپورٹنٹ فار می. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کریں. This is me, Fasiha Khan, signing out. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz.